بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب اور یقینی شکریہ ڈاکٹر معین الدین ہاشمی صاحب کا اور عبد المتین اخونزادہ صاحب کا اور آپ سب لوگ جو میری باتیں سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ چونکہ یہ انفارمل بھی کہہ لیں آپ، چونکہ یادیں اور باتیں اس میں مجھے زیادہ تر چھیڑیں گے تو پھر وہ یاد آئیں گی۔ تو ویسے اگر یہ کہا جائے کہ مجھے اس طرح تو جو چیز میرے سامنے آئے گی میں سٹارٹ تو وہاں سے کر لوں گا، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کئی پہلو رہ جاتے ہیں، لیکن اگر مجھے تھوڑا خریدا جائے تو پھر بات اس طرف جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ میری اس لحاظ سے خوش قسمتی ہے کہ مجھے بہت اچھے عظیم استاد ملے۔ دو استاد تو ایسے ہیں کہ جن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں معنوی شاگرد ہوں، اور دو ایسے ہیں کہ جن سے براہ راست میں نے استفادہ کیا ہے۔ براہ راست استفادہ جن سے میں نے کیا ہے وہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی اور محمود احمد غازی، یہ دو ہیں جن سے براہ راست میں نے کسب فیض حاصل کیا ہے۔ ماسٹر ڈگری میں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب سے پڑھا ہوں۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی جو سپروائزنگ ہے اور اس دوران جو ایک رشتہ قائم ہوا ان سے، یہ محمود احمد غازی صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آغاز یہ ہوا کیسے ہے۔ میں نے ایم فل کے لیے اپلیکیشن دی اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اور عنوان تھا میرا ڈاکٹر محمد رفیع الدین، اسلام کی تعبیر و تشریح کا مسئلہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین کے افکار کی روشنی میں۔ یہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین ہمارے لاہور میں باقاعد حیات بھی ہیں اقبالیات کے حوالے سے، اور ڈاکٹر محمد رفیع الدین ہم نے اب طے کیا ہے اس امتیاز کو، میں نے اور متین صاحب نے، کہ ہم ان کو ڈاکٹر محمد رفیع الدین کشمیری کہیں گے، چونکہ وہ کشمیر سے بلانگ کرتے تھے، اور امتیاز پیدا ہو جائے گا۔ چونکہ ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس میں ہمیں بہت مطلب اہل علم جب کوئی لا علمی کی بات کریں گے تو پھر ہمیں بھی شرمندگی ہوگی، تو ان کو بتائیں گے تو وہ بھی شرمندہ ہوں گے۔ تو یہ اس طرح کی ان کے اوپر میں نے پیش کیا، اپلیکیشن دی، تو انہی کے کزن لگتے ہیں نا شاہ محی الدین ہاشمی صاحب، انہوں نے تو ان کے ساتھ سلام دعا تھی۔ تو میں نے کہا اس طرح کرنا ہے کہ ایم فل کا چونکہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین کے حوالے سے ہے، تو ڈاکٹر خالد مسعود صاحب نے میرا فکر و نظر میں ایک مقالہ تھا ریویو کیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ریویو میں بندہ بہت ساری چیزیں، تو میں نے محسوس کیا کہ چونکہ وہ آگاہ ہیں ڈاکٹر رفیع الدین سے تو بہتر مجھے گائیڈنس ملے گی ان سے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میرا سپروائزر جو ہیں وہ ڈاکٹر خالد مسعود صاحب اگر ہوں تو انہوں نے فکر و نظر میں مجھے ریویو کیا ہے۔ خیر، لیکن لیٹر جب مجھے آیا تو میرے سپروائزر جو ہے وہ ڈاکٹر محمود احمد غازی تھے۔ اب میں جانتا نہیں تھا، مطلب چونکہ میں رہا نہیں وہاں، تو میں وہاں آزاد کشمیر میں ہوتا تھا، میں پوری طرح پہلی دفعہ آپ کہہ لیں کہ میں نے نام بھی سنا، آگے پیچھے سے معلوم کیا، جو کوئی خاص مجھے اس طرح نہیں ملی۔ لیکن محی الدین ہاشمی صاحب نے مجھے کہا کہ جب بورڈ آف اسٹڈی کا اجلاس ہو رہا تھا تو وہ چیئر کر رہے تھے ایم فل میں، جب وہ چیئر کر رہے تھے تو جب یہ آپ کا ٹاپک پکارا گیا تو انہوں نے کسی کو بولنے ہی نہیں دیا، انہوں نے کہا یہ مجھے الاٹ کرو۔ تو ہمارے پاس تو کوئی چارہ نہیں تھا، ہم تو بول ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ ہوئی ہے بات۔
میں نے کہا ٹھیک ہے، اب جو بھی ہے. میں اس وقت یونیورسٹی کے نائب صدر تھے، میں چلا گیا. یہ میں آپ کو پہلی ملاقات جو میری ان سے ہوئی. کئی خدشات ذہن میں لے کر جاتا ہے، آپ بھی اسٹوڈنٹ سے کریں تو ظاہر ہے خدشات تو ذہن میں لے کر جاتا ہے بندہ. جو ہی انہوں نے میں نے تعارف کروایا، میں پروفیسر تو تھا ہی اس وقت، لیکچرر تھا. میں نے تعارف کروایا اور رکھا آگے کہ یہ جی آپ کی طرف سے. ان کا جو پہلا جواب تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین نے 4 سال تک میرے دماغ کو گرفت میں لیے رکھا ہے. یہ ان کا پہلا جو میرے ساتھ یعنی گفتگو کا آغاز تھا. ڈاکٹر محمد رفیع الدین کشمیری نے 4 سال میرے دماغ کو اپنی گرفت میں رکھا ہے. کہنے لگے کہ بہت مشکل آدمی ہے اور بہت عظیم آدمی ہے. فوت ہو چکے تھے وہ 69 میں. میں نے ان کو جواباً کہا کہ تو میری خوش بختی ہے کہ آپ چونکہ ڈاکٹر صاحب سے پوری طرح، چونکہ جس علمی ٹاپک پر بندہ سپروائزر پوری گرفت رکھتا ہو تو وہاں اچھی آپ کو لائنیں مل جاتی ہیں اور آپ جلدی کام اپنا کر لیتے ہیں. تو میں نے جب ان کو کہا کہ چلیں میری خوش بختی ہے کہ آپ مجھے بہت اچھی رہنمائی دیں گے، کہنے لگے پروفیسر صاحب آپ کو رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو شخص ڈاکٹر رفیع الدین کو اپنی تحقیق کے لیے منتخب کرتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو میری رہنمائی کی ضرورت ہوگی. ان کے الفاظ یہ تھے ساتھ کہ یہ بہت مشکل آدمی ہے اور کوئی ہاتھ نہیں رکھتا. یہ 2 لفظ انہوں نے کہے. یہ بہت مشکل آدمی ہے اور پاکستان میں کوئی ہاتھ نہیں رکھتا. اب آپ نے چونکہ ہاتھ رکھا ہے، آپ نے ان کو لیا ہے، آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ بات میرے لیے تھوڑی سی، چونکہ ایک تو ڈرا دیا اور کہ میں نے کوئی غلط جگہ پر موضوع منتخب کر لیا ہے تو پتہ نہیں کدھر پھنس جاؤں گا. تو دوسرا یہ کہ ایک حوصلہ افزائی بھی انہوں نے کر دی کہ بھائی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو رہنمائی کی. تو یہ میری پہلی ان سے ملاقات تھی. اور دوسری بات ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب سے میری ایک نشست ہوئی ہے اور وہ بہت طویل ہوئی ہے. میں نے چونکہ بتایا کہ میرے استاد تھے تو کہنے لگے ایک نشست ہوئی ہے اور بہت طویل ہوئی ہے. انہوں نے لاہور سے آنا تھا اور یہاں کسی کے مہمان تھے. مجھے مامور کیا گیا کہ میں ان کو وہاں استقبال بھی کروں اور پھر وہاں جتنا ٹائم ان کے پاس گزار کر پھر لے کر آئیں. تو کہتے ہیں کہ بہت طویل نشست ان کے ساتھ بھی میری. بہرحال یہ ایسے مشترکہ ہمارے وہ نکات سامنے آئے. تو اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا. خاکہ میرا تھا انہوں نے کیا، اور جب میں کبھی کوشش کرتا کہ میں ان کو بھیجوں جو تیار کرتا تھا چیپٹر، تو انہوں نے کہا ایک ہی دفعہ تیار کریں. ٹھیک ہے بالکل، تیار کر کے میرے پاس لے آئے. خیر ایسے ہی کیا. اس دوران ان کا باہر کا سفر بھی تھا، کویت میں شاید رہے اس دوران، وہ قطر میں رہے، وہاں بھی رابطہ رہا. وہ کہتے تھے ضرورت نہیں ہے آپ کو بھیجنے کی. میں نے کہا یہ نہیں ہوتا، میں ضرور بھیجوں گا، ضرور آپ کو دیکھنا پڑے گا. بہرحال تو اب میرا خیال ہے کہ اگلی بات جو ہے وہ میں آپ پر چھوڑوں گا کہ کچھ اگر پوچھنا چاہیں تو پھر ساتھ ساتھ بات نکلتی رہے گی تو پھر بات آگے چلتی رہے گی. جی نہیں، ایم فل، پہلا ایم فل تھا. یہ 95 آئی تھنک سو.
95 میرا خیال ہے، چونکہ وہ پروسیس سے گزر کر نا، تو میرا خیال ہے کہ 95 تھا. اور اسی میں ایک میں دیکھ بات جب آتی ہے کوئی بات، اور ایم فل میں نے ان سے جب مکمل ہوا بھیج دیا، وائوا بھی ہو گیا. طفیل ہاشمی صاحب تھے، اور ان کے متعلق یہ تھا کہ بڑے سخت ہیں. ہاں میرا ان سے کوئی بس یہی ڈپارٹمنٹ کا جو ایز اے چیئرمین تو، لیکن بڑی اپریشیٹ کیا انہوں نے بھی آسانی سے. چونکہ اب ظاہر ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب جو سپرویژن کریں گے تو پھر کوئی بھی روکتا نہیں تھا. پھر جب ایم فل مکمل ہوئی تو میں نے ان سے مشورہ کیا پی ایچ ڈی کے لیے. تو کہنے لگے کہ اب آپ نے، چونکہ پہلے یہ مضمون پھیلا ہوا تھا جو ڈاکٹر رفیع الدین کے حوالے سے ہے، اسلام کی تعبیر و تشریح کا مسئلہ یہ پھیلا ہوا ہے. اب آپ اس طرح کریں کہ آپ قرآنیات ان کی لے لیں اور مطالعہ قرآن کی نئی جہتیں، یہ آپ عنوان رکھیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے بھی بڑا اچھا لگا. چونکہ ظاہر ہے جس طرح عزیز الرحمان صاحب، میں چونکہ کوشش یہ رہی ہے میری کہ کوئی تخلیق آئے. روایت موجود ہے لیکن تخلیق کیسے پیدا ہو، روایت سے تخلیق پیدا کرنا یہ اصل میں ہماری ذمہ داری ہے. ہم روایت پر تو ڈٹے ہوئے ہیں، تخلیق پر چونکہ ہماری توجہ نہیں ہے. مجھے اچھا لگا، انتخاب ہو گیا. یہ پی ایچ ڈی کا بھی پھر اسی طرح ہوا، سلسلہ چلتا رہا. اور ایک دفعہ میں نے تھیسس بھیجا، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ آئیں اور لیٹر لے جائیں. ظاہر ہے نئی جہتیں جب آپ اس طرح کی بات کریں گے، مدارس کے لوگ اپنے انداز سے سوچیں گے اس کو. میں نے اپنے انداز سے لیا. ڈاکٹر رفیع الدین ہی کے اس قرآن اور علم جدید ان کی بنیادی کتاب ہے. تو میں نے کچھ نئی باتیں پیدا کی. جب آپ کسی استاد کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ یہ کوئی جو نئی بات میں نے کی ہے وہ اس استاد کی نظر سے اچھے طریقے سے گزرے. کہ دیکھیں اب ان کا ایک بڑا قد کاٹ تھا، ایسی کوئی بات نکل آئے بعد میں نے وہ دوبارہ بھیجا ان کو. میں نے کہا فلاں والا چیپٹر آپ پلیز دوبارہ دیکھ لیں. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیں. میں نے خیر بھیج دیا. چند دن بعد ہی انہوں نے فون کیا کہ نہیں لے جائیں، کچھ بھی نہیں، بالکل ٹھیک لکھا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے. خیر تھیسس ہو گیا. اب وہ مطالعہ قرآن کی نئی جہتیں یہ کتابی صورت میں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی یقیناً کتاب یہاں ہوگی. اور چلیں وہ جب آپ لوگوں کی نظر سے گزرے تو ضرور گزاریے گا. اور اس میں کوئی پہلو بھی اگر آپ کو ایسا لگے تو ظاہر ہے یہ علمی کام ہے، اس میں مباحثہ ہونا چاہیے. اور وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں. جی آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ سوال آ گیا تھا، بھائی نے کر لیا. نہیں وہی سوال تھا آپ کا. ڈاکٹر صاحب سے تعلقات کی ابتدا کا وہی کیسے رابطہ جڑا؟ جی بس ایم فل سے جڑا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. جی دو مانوی شاگرد کا آپ نے ذکر کیا ہے، نام بتا دیں. مانوی شاگرد رہے دو ہستیوں کے. میں جن علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین. ڈاکٹر رفیع الدین جن کے قرآن اور علم جدید ہے. جی 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 اسی لیے تو پرابلم میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ امتیاز پیدا کرنے کے لیے ڈاکٹر رفیع الدین کے ساتھ کشمیری لکھ دیا جائے. تو ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اور ڈاکٹر رفیع الدین کشمیری، تاکہ پتہ چل جائے. بڑے بڑے اہل علم ہم نے اس میں جو ہے نا ان کو بالکل معصوم پایا. بالکل معصوم پایا ان کو. آپ نے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کا بھی ذکر کیا.
تحریر میں تو ہمیں بہت مشکل ہے، ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے عام زندگی میں کیسے آپ لوگوں سے وہ صحیح گفتگو یہ وہ عام فہم کر لیتے تھے، بہت مشکل لگتی ہے مجھے، ان میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں، لیکن ہمیں تو ان کو سمجھنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ اصل میں جو بات آپ نے کی ہے، مجھے ابھی تک کوئی بندہ نہیں ملا، سب کہتے ہیں کہ یار ڈاکٹر صاحب بہت عظیم ہیں، انہوں نے بہت اچھا لکھا ہوا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی۔ ریئلی یہ میں پچھلے 40 سال سے اوپر سے سن رہا ہوں۔ کئی سے اگر سمجھ آتا ہے نا، وہ یاد رہتا ہے، ابھی تک یاد رہتا ہے مجھے جی کہ ہندوازم میں بنیاد کیا ہے، یہودی کیا ہے، قانون کے پابند ہے، مسلمانوں میں کیا نیت ہونی چاہیے، اصل جو ہے یہ ان کی چیزیں جی 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 یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، لکھی ہیں یہ باتیں۔ عام زندگی میں وہ دور سے آپ کو ایک فقیر نظر آئے گا، اور بہرحال آج چونکہ ان کا موضوع نہیں ہے تو اس لیے تفصیل میں چلا جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب کیسے تھے؟ اب ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی صورت اس طرح تھی کہ ایک معیار ہے جو کہ لوگوں نے بہت قدیم عرصے سے قائم کر رکھا ہے، اور کسی بندے کو پڑھنے کا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ اگر اس میں حلیمی نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے، اس میں وہ تھوڑا بہت ہوگا جس کے اوپر کوئی بندہ اگر ناز نخرے پر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے واجبی علم ہے، علم بندے کو حلیم بنا دیتا ہے۔ اور ڈاکٹر محمود احمد غازی جیسا علیم بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، میں نے بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں، بالکل جس طرح ایک سادہ آدمی، اور کوئی ایسی بات اس میں، مثلا میں فل کے اجنبی گیا تھا لیکن جس طرح انہوں نے حوصلہ افزائی کی، اور جب بھی میں ملا، جتنی بار میں ملا، میں نے ان کو حلیم پایا، اور یہ نشانی ہوتی ہے اہل علم کی۔ یہ آپ سب لوگ بے شک یہ اصول بہت پرانا چلا آ رہا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اب کی بات نہیں ہے، کہ شجردار درخت جو ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے تو ان کو محاضرات پرانی محاضرین سیرت سے سب سے پہلے سمجھا، ان کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا طبیعت کا حلم، اس میں نظر آتا ہے کہ ہاں یہ بالکل نظر آتا ہے۔ میں نے تو چونکہ وہ دیکھا اور محسوس کیا، اللہ تعالیٰ ان کو غری کی رحمت کرے۔ جی اور کوئی؟ جی 97 میں ان کا شاگرد رہا ہوں، اسلامک یونیورسٹی گیا تھا 1 مہینے کے کورس پہ۔ ان کی ظاہری شخصیت اور بعد میں جو خاص طور سے محاضرات آئے ہیں تو مجھے بڑا ایک لگتا ہے، ظاہر سے دیکھنے سے نہیں لگتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بالکل علامہ ہیں، اور جس فن پہ گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق فرمائیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو 1 سے زائد زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ یہ عبور ایک تو ہوتا ہے نا، چلیں تھوڑی بہت آنی اور بات ہے، ان کو عبور تھا، یہ کمال بات ہے۔ بنیادی مصادر سے چلتے ہیں جی رسائی تھی نا، جی بنیادی مصادر، عربی بہت اچھی، انگریزی بہت اچھی، فارسی بھی ان کی مطلب لکھا تو نہیں انہوں نے اس طرح، لیکن اردو تو خیر ان کی زبان تھی۔ عربی میں ان کا ایک آرٹیکل میرا خیال ہے کہ اب مجھے نام نہیں یاد رہا اس میگزین کا، باہر کا میگزین تھا، وہاں ان کا عربی میں، اور تھا وہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین پر، ڈاکٹر محمد رفیع الدین کے اوپر ان کا وہ آرٹیکل تھا، چونکہ بعد میں جب میں کام کر رہا تھا مجھے انہوں نے بتایا۔ وہ ایسے کیسے بنے لیکن ڈاکٹر محمود احمد غازی؟ عام روایتی مولوی تو ایسے نہیں بن سکتے مدرسے سے پڑھ کے، یا جدید جو علوم حاصل کرنے یونیورسٹی سے ان کا زندہ، یہ تو ایک جامع شخصیت نظر آتی ہیں کہ بڑی علمی بات بھی نیچی سطح پر آ کر ہم جیسے کو سمجھا۔ آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ
علماء کرام میں سے ہی لوگ نکلتے ہیں. پہلے دور میں تو ایک ہی روٹ تھا، لیکن لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں اپنے اپنے دور میں. اب کسی کا اس سطح پر پہنچنا، ڈاکٹر محمود احمد غازی بن جانا، اب یہ خدا تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اس نظام کے تحت کسی شخص کے اندر ایسے محرکات پیدا ہوتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ تیز دوڑے جاتا ہے، منزلیں جو ہے وہ سر کرتا جاتا ہے آگے. ایسے ہی کیا ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی، بہت بلندی پر وہ گئے. مطلب اگر ہم دیکھیں تو خلا ہے، ہمیں ملک میں ایسے افراد کی ضرورت ہے. یہ پوری امت مسلمہ کو کچھ ادارے ایسے ہیں جو ایسے افراد بنانے میں کچھ کر سکیں کہ وہ ڈاکٹر محمود احمد غازی جیسے بن کر آ. بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ خدا بناتا ہے، ادارہ نہیں بناتا. کوئی پوٹینشیل نکلتی ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ کس طرح کوئی نکلتا ہے. علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، عام گھر میں پیدا ہوئے، لیکن کوئی نظام ہے خدا کا. اسی طرح محمود احمد غازی صاحب کا جو مقام ہے، جی ایک میں اضافہ کر دوں. وہ آپ نے جو ذکر کیا نا فارسی کا، میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کی فارسی ان کی عربی دانی سے اچھی تھی. اچھا، میں چونکہ اس پر میری بات ہوئی نہیں. ہاں، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ان کو فارسی. نہیں میں عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نے فارسی میں شاعری کی ہے. ہاں، کیا بات ہے، آپ ظاہر ہے. اور ان کا کلام شائع شدہ موجود ہے. ہم نے تعمیر افکار کے نمبر میں جتنا ملا وہ شائع کر دیا. یہاں اسلام آباد میں غالباً خانہ فرنگ ایران سے یا کوئی اور ایرانی ادارہ ہے، وہاں سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، سیمائی ہے غالباً، دانش جی، وہ پابندی سے چھپتے رہے. بہت اچھے. 92 سے لے کر میرا خیال ہے 2009-10 تک انتقال تک. یہ انتقال کے بعد کے شماروں میں بھی ایک آدھ ان کی غزل، ایک آدھ نظم ان کی فارسی میں شائع ہوتی رہی. اور یہ ظاہر ہے کہ زبان کے اوپر اگر کنٹرول نہ ہو تو شاعری بہت دور کی بات ہے، لکھا بھی نہیں جاتا. اور فارسی بھی انہوں نے عربی اور انگریزی کی طرح ان کی اپنی خودآزاد صلاحیت تھی، باقاعدہ کہیں نہیں پڑھی تھی. مدارس میں ظاہر اس وقت فارسی تھوڑی بہت پڑھائی جاتی تھی، لیکن کہتے ہی ہیں کہ میں نے والد صاحب سے اس میں پڑھی. اب بس اس وقت یہ ایک جو چیز تھی یہ بڑی گہری چیز تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سالڈ گھروں میں سے لوگ ان کو پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے. اور فارسی کے حوالے سے ایک اور چیز بھی ان کی یاد آ گئی کہ یہ جو خاص طور پہ علامہ اقبال کا عربی ترجمہ ہوا ہے شیخ ساوی شعلان کے، وہ ترجمہ اس میں بڑا حصہ فارسی سے عربی کا ہے. اچھا، وہ فارسی سے یا اردو سے اس کی عربی ٹرانسلیشن ڈاکٹر صاحب کرتے تھے، اور پھر شیخ ساوی شعلان اس کو عربی میں نظم کرتے تھے. ماشاء اللہ. IRI میں بیٹھتے تھے. IRI میں بیٹھتے تھے. یہ 60s کی بات ہے، 70s، ارلی 70s شاید ارلی آن. چونکہ وہ دور ہمارا دور نہیں تھا، اس لیے ہم بے خبر ہیں اس دور سے. جی جی، ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان کی مطلب ایسی کیا خصوصیات یا ایسی کیا امتیازات تھیں جو ان کو اپنے معاصرین سے، دیگر لوگوں سے جدا کرتی ہیں؟ شخصیات تو آتی رہی ہیں، جاتی رہی ہیں، آتی بھی رہیں گی. ان کی کچھ ایسی صفات یا کچھ ایسی خصوصیات، ایسے امتیازات جو ہمیں دیگر کسی میں نظر نہیں آتے. جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. علماء کرام روایت پڑھاتے ہیں. علماء کرام کا یہ کام ہے، اور یہ آپ کی بات نہیں ہے، صدیوں کی بات ہے. میں نے ابھی بات کی کہ اب روایت سے تخلیق پیدا کرنا یہ کام ہے. روایت ہوگی تو تخلیق پیدا ہوگی. ڈاکٹر محمود احمد غازی
نے روایت کو پڑھا، پھر اس میں سے تخلیق پیدا کی. اور میں نے پچھلی دفعہ یہیں پر گفتگو ہوئی تھی معذرات قرآنی پر. ان کا معذرات قرآنی پر جو پہلا باب ہے اس سے میں نے وہ نکات یہاں بیان کیے تھے کہ جو کہیں اور نہیں تھے. کریٹیو نیو تھنگس تھی، نئی بات تھی وہ. اب یہ بات ہے جو کہ آپ لوگوں کو بھی تلاش کرنی ہے، وہ روایت میں نہیں آتی. تو یہ ان کا امتیاز تھا. جی میرا خیال یہ ہے کہ ان کا حوالہ علمی گفتگو کے ساتھ ساتھ شخصی حوالے سے تھا. ہماری آج کی نشست بھی شخصی حوالے سے ہی ہے، اور گپ شپ کا میں نے پہلے کہا تھا کہ ماحول ہے، تو شخصی حوالے سے اگر کچھ چیزیں اس حوالے آپ کی کوئی کچھ واقعات آپ کے اگر ذہن میں ہوں تو بات تب ظاہر ہے کہ آپ کا راہ تعلق. بس جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ تو میں بیان کیے جا رہا ہوں. جو بھی ان کی شخصیت کے حوالے سے جو چیزیں بھی. ایک بات ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی نسبت سے ہماری گفتگو زیادہ جو رہی ہے، کہنے لگے کہ، اور یہ میں نے شاید پہلے بھی بات کی ہے، کہ قرآن اور علم جدید کے آنے کے بعد ان کا یہ تھا کہ ہمارے مفسرین نے اپنے نقطہ ہائے نظر میں تبدیلی پیدا کی، اور انہوں نے مجھے مثال دی تفہیم القرآن کی. اور یہ میرے ایم فل کے اس نوٹ میں موجود ہے. انشاءاللہ اس ہفتے وہ شائع ہو رہا ہے ایم فل کا مقالہ بھی. یہ عبد المتین اخونزادہ صاحب کی کوششوں سے، کوئٹے سے ہی. انہوں نے بتایا کہ تفہیم القرآن کی پہلی 3 جلدوں میں مولانا مودودی صاحب کا جو نظریہ ارتقاء کے حوالے سے نقطہ نظر تھا وہ مختلف تھا. عام روایتی جو ایک ہمارے ہاں تھا، چلو پڑھا اسے نے، کسی نے کم پڑھا کسی نے زیادہ پڑھا، لیکن ظاہر ہے اس کی مخالفت تو جو پادری ہے اس نے بھی کی. تو وہی ایک رخ امت مسلمہ. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اس کی کتاب کو تو نہیں پڑھا گیا، لیکن وہ جو اس حوالے سے بات آئی تو عام طور پر مسترد کرنے کا ہی ایک رخ آپ کہہ لیں کہ طے ہو جاتا تھا. غازی صاحب کہنے لگے کہ مولانا مودودی صاحب سے ڈاکٹر رفیع الدین ان کی ملاقاتیں تھیں کہ قرآن اور علم جدید کے بعد جو اگلی 3 جلدیں ہیں تفہیم القرآن میں، اس میں نظریہ ارتقاء جو ہے وہ مولانا صاحب نے نقطہ نظر میں تبدیلی پیدا کی ہے، اور پہلے میں بالکل وہ روایتی ہے. میں نے وہ ایگزامپلس کوٹ کی ہیں ایم فل کے اس میں. مطلب یہ ایک میرے نزدیک بڑی اہم بات تھی. مولانا عبد الماجد دریا آبادی اور ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا ابو الحسن ندوی، یہ سارے لوگ اس کتاب کی جو ہے نا اس سے انسپائر ہوئے. تو ایک یعنی غازی صاحب کا یہ تھا کہ مفسرین نے اپنے نقطۂ نظر میں تبدیلی پیدا کی. جی یہ جو آپ کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایم فل اور پی ایچ ڈی کا دورانیے میں تعلق رہا، اس میں عام طور پہ جو بہت سے ہمارے یہاں ساتھی ایم فل کے بھی ہوں گے اور آئندہ بھی ان کو واسطہ پڑے گا، تو اس میں ایک خاص تاثر ہمارے یہاں عدم تعاون کا یا اس میں مسائل پیدا کرنے کے مزاج کا ہوتا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ معاملہ انہی کی طرف سے ہو. بعض اوقات طالب علم کی اجلت میں بھی اس کی وجہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے جلدی سے فارغ کیا جائے، استاد یہ چاہتا ہے کہ کچھ پڑھ لے سیکھ لے. اس حوالے سے کچھ آپ کی اگر میں نے پہلے بتایا جو ان کی علیمی تھی، یقین کریں کہ ایم فل سے لے کر پی ایچ ڈی تک ایک بھی ایسا موقع نہیں آیا
جیسے پہلی دفعہ پہلے دن انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ظاہرہ مجھے تو لینی تھی رہنمائی. میں چیپٹر بھیجتا تھا کہ چلیں نظر سے تو گزاریں گے نا. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا یہ اس طرح نہ کریں، آپ مکمل کر کے مجھے بھیج دیں، چھوڑیں یہ چیپٹرز میں نہ پڑھیں. اب ظاہر ہے وہ تو مجھے کہتے نا بار بار کہ اچھا جی بھیجیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ہے. نو، کبھی نہیں. انہوں نے کہا نہیں مکمل کریں، مکمل کر کے مجھے ایک دفعہ بھیج دیں. تو میں نے مکمل کیا. ود ان منتھ انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں لیٹر لے جائیں. مطلب میں بطور اجنبی ان کو ملا تھا، لیکن میں نے اتنا عظیم استاد میں نے نہیں دیکھا، کم از کم میرے تجربے میں نہیں ہے. استادوں میں جو فرق آتا ہے وہ میں ضرور ذکر کروں گا. اور اگلے دن جب ملاقات ہوئی ہمارے دوست ہیں ان سے، حافظ سجاد صاحب سے، تو میں نے تو کہنے لگے بالکل پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے ایک استاد تھے، میں پی ایچ ڈی وہیں کر کے نکلتا اگر وہ تعاون کرتے. مطلب میں ماسٹر کے ساتھ ہی میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا تھا. لیکن مجھے یاد ہے آج بھی ان کا رویہ بھی یاد ہے. میں ایک دفعہ نہیں گیا ان کے پاس، کئی دفعہ گیا. وہیں پر ایم اے سمیات کر رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں، ہم ایم اے عربی الگ کروائیں تو پھر آپ آئیں. تو پھر وہ ڈپارٹمنٹ کھولنے کا فائدہ تو کوئی نہیں رہتا. بہت دفعہ گیا میں. تو وہ بھی استاد تھے. ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب مرحوم، ان کا مطالعہ بھی وسیع، پیش کرنے کا انداز بھی اچھا. یہ کن اساتذہ سے متاثر سے کبھی ذکر آیا کہ خاص 2-4 ایسے بھی ہوتے ہیں نا، پڑھا تھا انہوں نے BCوں سے ہوگا، لیکن جیسے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے BCوں کو پڑھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن علامہ اقبال کے حوالے سے، لیکن ڈاکٹر محمد رفیع الدین کے حوالے سے، جو انہوں نے مجھے پہلے دن کہا کہ 4 سال تک ڈاکٹر رفیع الدین نے میرے دماغ کو قبضے میں لیے رکھا. تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں انہوں نے کس طرح اثر لیا. ایک کتاب بھی انہوں نے وہاں سے پھر دعویٰ اکیڈمی سے شائع کی تھی، آئیڈیالوجی آف دا فیوچر، اور دوسری ادارہ تحقیقات اسلامی سے شائع کروائی تھی، حکمت اقبال. تو یہ دونوں ڈاکٹر رفیع الدین کی جو ہے. تو میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ ڈاکٹر رفیع الدین کی اپروچ کو انہوں نے اپنانے کی، یعنی وہ ایک رخ ان کو ملا. اصل میں تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے روایت میں یہ چیز موجود ہو تو آپ آسانی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. آج اگر میں بھی بہت سارے تیروں سے بچا ہوا ہوں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اپنا سارا وزن اٹھا کر کہیں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی پر ڈال دیتا ہوں، کہیں میں ڈاکٹر علامہ اقبال پر، کہیں ڈاکٹر رفیع الدین اور کہیں ڈاکٹر محمود احمد غازی پر. بہت طریقہ کار ہے آگے بڑھنے کا. آپ کی سوسائٹی کے اندر جس طرح کے معاملات ہیں، تو اب مباحث خطبات اقبال، مجھے پتہ ہے کہ میں وہاں کتنا جو ہے وہ میں نے اپنے آپ کو ان کیا ہے، لیکن اس میں کوئی پڑھے گا تو مشکل سے اس کو یہ لگے گا کہ میں وہاں کوئی بغاوت بھی کر رہا ہوں. لیکن روایت وہی ہے، اسی روایت کے اوپر میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو یہ چیز جو ہے یہ موجود تھی. البتہ علماء کرام میں انہوں نے، اگر آپ معذرات قرآنی دیکھیں تو جو ہمارے اصل ماخذات ہیں، چونکہ اب میرے ذہن میں جو ہے وہ یہ نقشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں نے لکھا نا کسی پر بھی، تو جو مجھے مشکل کام نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر جو گفتگو ہے، جو باب ہے، اس میں اتنی کتابوں کا تذکرہ ہے. اب ان کتابوں کا یہ کام آپ کروا لیں، علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، زیادہ مانوس ہوں گے. ان ساری کتابوں کی لسٹ بننی چاہیے. میں تو تذکرہ کروں گا، جب بھی میں کوئی خلاصہ کروں گا تو میں تو تذکرہ کروں گا ان کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالتفصیل جس طرح علامہ اقبال پر کام ہوا، علامہ اقبال نے 150 کے قریب یا کم و بیش
جو باہر کے اور اپنے ان کا انہوں نے باقاعدہ حوالہ دیا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے, ان کے نام نکالے ہیں اور ہلکی ہلکی ان کا تعارف بھی جو ہے وہ لوگوں نے دیا. یہ کام کرنے والا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اتنی کتابوں کا مطالعہ ہے اس میں کہ آپ کو اندازہ نہیں, ایک ایک باب میں. تو یہ کرنے کا کام ہے. اگر کبھی آپ کروائیں انشاءاللہ. آپ شروع کریں معذرات حدیث سے. معذرات حدیث ہو گیا کتنا ہوا ہے معذرات قرآنی پہ کرا دیں. یہاں پہ ہمارا ایک چھوٹا سا حدیث کے حوالے سے اچھا چلتا ہے سال بھر کا, تو جس کو بعض لوگ تخصص بھی کہہ دیتے ہیں. تو وہ اس میں نے عنوان دیا تھا, لیکن میری کچھ بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے توجہ اس طرف نہیں رہی. تو یہ ہمارے مولانا اس کی نگرانی کرتے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ حدیث محاضرات حدیث میں جو کتابیں, میرا عنوان یہ دیا تھا اچھا کہ جو شخصیت آئی ان کا سن وفات, اور جو کتاب آئی ہے یہ مطبوع ہے غیر مطبوع ہے چھپی ہے کیا ہے, ڈیٹیل آ جائے, ڈیٹیل تھوڑی سی آ جائے. تو چلیں اب نیکسٹ جو انہوں نے کہا ہے معذرات قرآنی آپ کرائے نا انشاءاللہ وہاں تخصص کی تقسیم میں شروع کروا دیں. ہاں اس میں کروائیں. اس کے بعد فقہ والوں کو کہیں وہ معذرت فقہ میں کریں, سیرت جی کام کریں. دو سوالات. جی. ایک تو آپ کی پوری گفتگو سے یہ ہے کہ آپ کی ایک ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے پورا پی ایچ ڈی تک کا تھیسس خود لکھا, انہوں نے اپروو کر دیا. یہاں سے وہ ایک عظیم استاد تھے, یہ میں نہیں لے پا رہا کہ ان سے کیسے آپ متاثر ہوئے, کیا وہ باتیں تھیں جن کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک عظیم استاد. ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا پہلا تعارف ہوا, اس کے بعد ایک ٹاپک جو انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا, پھر آپ نے سارا خود لکھا اور انہوں نے اپروو کر دیا. تو انسپریشن جو ہے ان کی بحیثیت ایک بڑے استاد کے, بڑے آدمی کے, وہ کچھ واقعات ہمیں بتائیے. 94 سے لے کر 2009 تک 10 میں ڈیتھ ہوئی تھی, 2009 تک. اس دوران یہ نہیں کہ میں مطلب, لیکن میرا تعلق رہا. اب یہ جاننے کے لیے کہ کون عظیم استاد ہے, میں نے وہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اصل میں ہم لوگ جو ہے نا واقعات سے سمجھتے ہیں. ہاں تو آپ نے جو بین السطور, میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایک آدھ واقعہ کھول دیں, کیونکہ میری بھی براز تو ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو انسپریشن تو ہے. میں تو ایک رائٹر کی, ایک بچوں کے رائٹر کی حیثیت سے گیا تھا پروگرام میں, لیکن یہ ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ اتنا طویل عرصہ گزارا, تو کوئی ایسے واقعات جو آدمی کو پھر انسپائر کرتے ہیں, اس کو ماڈل بنا کے وہ چلتا ہے اس کے ساتھ. تو ایسے کوئی واقعہ دیکھیں, میں نے پہلا جو واقعہ آپ کو سنایا کہ جس میں انہوں نے مجھے گائیڈ کس طرح کیا, اور آخر پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تھیسس جب مکمل کر کے بھیجا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئیں لیٹر لے جائیں. میں لیٹر لینے کے لیے نہیں گیا, میں نے کہا نہیں یہ چیپٹر دوبارہ آپ پڑھیں گے. تو جو اس سطح کے لوگ ہوتے ہیں, جو سپروائزر ہوتے ہیں, وہ دوسری بات تو نہیں کرتے. آپ نے دو استادوں کا جو موازنہ کیا ہے اس سے ہم عرض کر لیں. ہاں اچھا, دوسرا سوال یہ تھا کہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک کوشش کی تعلیم کے شعبے میں سنگل نیشن کریکولم. اس کا مقصد یہ تھا کہ 12ویں جماعت تک ایک ہی سلیبس ہو, تمام مدارس کا بھی, تمام اسکولوں کا بھی. پیلا اسکول, بیکن ہاؤس اور جو بھی اسکول ہیں اور دوسرے مدارس کے جتنے بھی وفاق, ان کا سب کا 12ویں جماعت تک ایک سلیبس ہو تاکہ بچے پڑھ کے آئیں اور اس کے بعد اسپیشلائز کریں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے کوئی محمود احمد غازی جو دو مختلف نظام ہے تعلیم کا مکسچر اور ایک عظمت پہ پہنچیں, اس سے اس طرح کے لوگوں کو پیدا کرنے میں کوئی مدد ملے گی سسٹم سے؟ دیکھیں, یہ نظام تعلیم کی بات ہے, اور نظام تعلیم کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ 50 سال آپ ایک ہی چلاتے رہیں. یہ تغیر پذیر رہتا ہے, اور حالات بدلتے ہیں, آپ کے نصاب میں بھی تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں, نظام میں بھی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. جہاں تک یہ مثالیں سامنے ہی نہ رکھیں کہ یہ نظام کا مکسچر تھا اور ڈاکٹر محمود احمد غازی پیدا ہو گیا. ڈاکٹر محمود احمد غازی کو سب سے الگ کر دیں. اس طرح کی شخصیات جو پیدا ہوتی ہیں نا, وہ ضروری نہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک فریم ورک ہوگا اس روٹ سے نکل کر وہ اتنا بنیں گے, ایسے نہیں ہوتا. بس خدا کے اس نظام میں کوئی بندہ نکلتا ہے
ایسے عظیم استاد بنتے ہیں. میں نے مثال جو آپ کو دی ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، تو وہ علی گڑھ سے انہوں نے فلسفہ کیا، وہیں پر پھر ان کے لیے پی ایچ ڈی جو ہے تجویز کی گئی. کس نے کی؟ علامہ اقبال نے کی. کس کو کی؟ ڈاکٹر سید ظفر الحسن جو چیئرمین تھے اس وقت فلسفہ کے. تو علامہ کا یہ تھا کہ ہندوستان کے تناظر میں مجدد الف ثانی اور ابن عربی کے نظریہ جو دو ہیں توحید کا، اس کا موازنہ کریں. تو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی ایک طالب علم تھا، ان کو پکڑ لیا گیا، ہاں جی آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. تو جب انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے ان کو کہا گیا تو یہ عنوان ہے آپ کا، آپ نے موازنہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابن عربی کا موقف ہے کہ مجھے کشف ہوا ہے، اور مجدد الف ثانی کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ مجھے کشف ہوا ہے. یہ لفظ مختلف طرح سے بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ برہان احمد فاروقی کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو میں موازنہ ان دو شخصیات کا کیا کر سکتا ہوں؟ مطلب یہ کہ میری کیسی ایبیلٹی ہو گئی. تو وہاں سے پھر ان کو ایک طریقے کے سلسلے میں لایا گیا، تو پھر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی وہ جو ہے وہ بنا ہے. تو یہ اتفاق ہوا ہے، نکلے ہیں وہ. یہ آپ کا ڈاکٹر غازی صاحب کے ہمراہ کوئی سفر نہیں. اصل میں جو بات ہے وہ پتہ نہیں ہوتا. ایک جو ہوتا ہے نا براہ راست اس طرح کا اسٹوڈنٹ، اس میں سفر بھی ہوتے ہیں. میں ظاہر لیکچرر تھا، اس طرح سفر نہیں ہوا، جاتا رہا ان کے پاس. اور بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں نے نوٹ بھی نہ کی ہوں. لیٹر میرے پاس جو 3-4 تھے وہ میں نے ان کو ڈاکٹر صاحب کو بھیج دیے تھے، مختصر سے 3-4 کے موضوعات پر بات کریں. جی کچھ کسی خطوط کے موضوعات کوئی نہیں یاد آتا. کوئی سفر اسی میں ہوتا تھا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں. مطلب کوئی کسی انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا کبھی. وہ پہلے دن جو بات کی نا وہ اسی پر ڈٹے رہے، کوئی اس کو کھول کر نہیں بیان کبھی کیا انہوں نے. جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ تفسیر میں جو تبدیلی ہوئی یہ انہوں نے مجھ سے بعد میں بات کی ہے، اور اس طرح کی کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب 5 ہو گئے ہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. میں بہت شکر گزار ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب آدمی دل کی بات پیش کرتا ہے تو الفاظ ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. کہ میں شاہ صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اپنی انفرادی حیثیت سے سیرت پر کام کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ انہی کی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور ان کے اخلاص میں اور ان کے جو بزرگ ہیں ان کے اخلاص میں اور ان کے کام میں برکت نصیب فرمائے. اور یہ سیرت کا کام جو ہے ان کے جو سپرد اللہ تعالیٰ نے یہ اسائنمنٹ کی ہے یہ اس کو کامیابی سے آگے بڑھاتے رہیں. شخصیات کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں گفتگو میں بات کی تھی ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب نے کہ تو وہ میں اس حوالے سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بہت ساری شخصیات کا تذکرہ فرمایا ہے. کیونکہ فرشتوں کا تذکرہ تو ہے اور اللہ تعالیٰ کا اپنا تعارف بھی قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن انسان سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے نا وہ انسان سے سیکھتا ہے. اسی لیے باوجود اس کے کہ اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دنیا میں بھیجا کیونکہ انسان سے سیکھتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسانوں کے تذکرے بہت سارے جگہوں پر کیے ہیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انبیاء کا تذکرے مختلف جگہوں پر موجود ہیں. وہ تذکرے اس کے اندر کہیں کہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی ایسی خصوصیات جو بھی اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں جو ان کی مشنری زندگی سے ذرا ہٹ کے ہیں. ان کی ذاتی خصوصیات کا ذکر بھی فرمایا، مثلا ان ابراہیم کان امتن، اور ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، اور حضرت یونس علیہ السلام کا وذنون. اس طرح کے تذکرے انبیاء علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائے ہیں، جس میں اگرچہ ان کی براہ راست مشنری زندگی کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان سے سیکھتا ہے، انسان کے تذکرے سے سیکھتا ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخصیات کے تذکرے ہیں یا شخصیات کی جو کے حوالے سے جو گفتگویں ہوتی ہیں وہ ہماری علمی زندگی کے لیے مفید تو ہیں ہی، ہماری جو سوشل لائف ہے، ہماری جو زندگی کے اور پہلو ہیں، اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے آج کی یہ جو نشست ہے یہ بہت اہم نشست ہے. ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، اور مشہور کاندلے کا خاندان، فاروقی خاندان، ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اور ان کے والد گرامی جب ہجرت کر کے پاکستان میں تشریف لائے تھے تو میرا خیال میں کراچی میں آئے تھے، اور کراچی میں جیکب لائن میں آئے تھے. اور اس میں یہ دو بھائی اس وقت بالکل چھوٹے چھوٹے تھے اور انہوں نے ابھی حفظ بھی نہیں کیا تھا. ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاندان ہے، یہ بات بھی مجھے انہی سے معلوم ہوئی ہے کہ ان کے خاندان میں بچے اور بچیاں سارے ہی حافظ ہوتے تھے، قرآن پاک کے حافظ تھے. ڈاکٹر صاحب کی بہنیں اور ان کے بھائی سارے حافظ قرآن تھے اور ہیں. تو جب وہ یہاں پہ آئے تو سب سے پہلا کام ان کے والد گرامی نے یہ کیا کہ بچوں کے حفظ کروانا ہے. تو جیکب لائن کی مسجد میں جو ہے وہ ان کو لے گئے. یہ شاید تھانوی صاحب کی مسجد ہے نا، احتشام الحق، مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کی جو مسجد ہے اس میں، وہیں پہ مدرسہ بھی تھا حفظ کا. اور جب یہ دونوں وہاں قاری صاحب ان کو انہوں نے تعارف وارف کروایا ہوگا جو بھی، تو یہ کہا کہ جی یہ دونوں میرے بچے ہیں تو یہ آپ کے پاس حفظ کریں گے. تو قاری صاحب نے ان کو بٹھا لیا اور بٹھا دیا. اور اس کے بعد ایک معذرت میں کروں، میں ساری زندگی بچپن سے جوانی تک پٹھانوں میں پلا بڑا ہوں، میرے آس پاس پٹھان رہے، اس لیے چونکہ میں کراچی میں گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے معذرت کرتا ہوں کہ اردو کی جو ہے نا، اس لیے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ جب آدمی جذبات ہو تو الفاظ کو ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. آپ کے بائیں طرف اس وقت بھی پٹھان تو اس لیے ہم تو اس لیے بغیر اثر کے گفتگو تو 3-4 دن گزرے تو قاری صاحب نے غازی صاحب سے کہا کہ بھائی تم کل نہیں آنا، تم بس یہ دوسرا بھائی ہے نا غزالی جو وہ یہ ٹھیک ہے تم نہیں آنا، تم نہیں کر سکتے. وہ باہر کہتے ہیں بڑا پریشان والد صاحب کو، رات کو وہ آئے نوکری کے بعد، تو ان کو یہ کہا کہ جی قاری صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے. تو غازی صاحب مرحوم کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، وہ کہیں گفتگو کرتے کرتے اچانک اٹک جاتے تھے. اور یہ لکنت میری اپنی پرسنل آبزرویشن یہ ہے کہ جب میرا ان سے ملاقات ہوئی تھی ابتدا میں کوئی 92 کے قریب، اس وقت زیادہ تھی، بعد میں انہوں نے اس کو بڑی مضبوط قوت ارادی تھی، اس کو انہوں نے کنٹرول کیا تھا، بہت کنٹرول کر لیا تھا انہوں نے. یہ چیز کا تعلق ظاہر ہے ایک ذہن کے اور فکر اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے، برین کے ساتھ، تو اس لیے انہوں نے بہت کنٹرول کر لیا تھا. چونکہ لکنت تھی تو قاری صاحب کا یہ خیال تھا کہ یہ حفظ نہیں کر سکیں گے. تو والد صاحب کو بتایا گیا، وہ لے گئے اور قاری صاحب سے کہا جی آپ بتائیں. آپ نے انہوں نے کہا جی یہ بچہ حفظ نہیں کر سکے گا اس لیے کہ یہ تو اس کے ہاں یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیوں نہیں، انہوں نے کہا بہت وقت لگے گا اس کو حفظ کرنے. انہوں نے کہا کتنے 10 سال میں تو کر لے گا نا.
نے کہا ہاں 10 سال میں تو کر لے گا. انہوں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے، یہ جب تک حفظ کرے گا تو تبھی اس کو یہاں سے اٹھائیں. اور پھر غازی صاحب مرحوم نے بہت جلدی شاید اپنے بھائی سے بھی جلدی حفظ کر لیا. تو یہ اس حوالے سے یہ جو ان کا خاندان ہے، یہ چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا نا کہ اداروں سے لوگ نہیں بنتے ہیں، یہ بات واقعتاً ٹھیک ہے. لوگ شخصیات سے بنتے ہیں کہ کس شخصیت کے زیر اثر کون سا آدمی رہا ہے اور کس خاندان میں کن لوگوں کی کا اشراف اس کو ملا ہے، تربیت ملی، اس سے لوگ بنتے ہیں. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو بندے بناتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کا بھی حال تھا. آپ نے تو مدرسے میں پڑھا اور اس کے بعد میرا جہاں تک علم ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے، انہوں نے کسی اسکول میں نہیں پڑھا ہے. اور وہ انگریزی پہ ان کو اتنی یعنی روانی سے انگریزی بولتے تھے اور اتنی خوبصورت زبان لکھتے تھے کہ آدمی حیران رہتا تھا. لیکن وہ کسی اسکول میں نہیں گئے اور انہوں نے جو سیکھی انگریزی تو کہتے ہیں، اردو کے جو کتابچے ہوتے تھے نا جس میں واٹ از دس کو واو الف ٹے سے لکھتے تھے، از کو امزہ اور زے سے، اور دس کو دال اور سین سے، اس طرح کر کے ابتدا کی انہوں نے انگریزی سیکھنے کی. اور یہ مثال دینے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے مدرسے کے طلباء ہیں وہ آج اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں تو انگریزی اس لیے نہیں آتی کہ ہم چونکہ اسکولوں میں نہیں پڑھے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا وہ پھر کر لیتا ہے، اور یہ اس کے لیے ہمت اور قوت ارادی اور وہ یہ چیزیں چاہیے. جہاں تک غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعارف کا مسئلہ ہے تو میرے خیال میں ہم میں سے کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ تعارف نہ رکھتا ہو. ابھی میں نے چند دوستوں سے یہ سوال کیا کھانے پہ کہ جی آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب سے، تو انہوں نے تقریباً سب نے یہی جیسچر تھا ان کا، اور جواب بھی کسی ایک دو صاحب نے دیا کہ نہیں جی ہماری ملاقات تو نہیں ہوئی. تو مجھے وہ ایک شعر یاد آیا فارسی کا کہ ہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو پڑھا ہے، ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو فارسی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مرا. جس میں اپنے جو ہے وہ خوشبو اپنے یعنی پھول کے اندر ایسے چھپی ہوئی ہے، در سخن مخفی منم، جیسے میں اپنی کلام کے اندر ایسے چھپا ہوا ہوں، چوں بوئے گل در برگ گل، جیسے کہ پھول کی پتی میں پھول کی خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے. جس نے مجھے دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لے میرے کلام کو. تو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا جو آدمی خود بھی اگر احاطہ کرنا چاہے اور دیکھنا چاہے تو ان کے کلام کے اندر ان کی مختلف جہات جو ہے وہ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو ایک مقدمے کی گفتگو تھی. میری بھی پہلی ملاقات ڈاکٹر صاحب سے کوئی 92 یا 93 کے شروع میں یا 92 کے اینڈ میں ہوئی، اور وہ اسی طرح کے ہم نے بھی ایم فل میں داخلہ لیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. تو بتایا گیا کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب آج لیکچر دیں گے، اور شاید مغرب کی نماز کے بعد کا وقت تھا. عام طور پہ وہ مغرب میں ہی تشریف لاتے تھے گفتگو کرنے کے لیے. ان کی اس میں کہنا یہ تھا، منطق یہ تھی کہ اس میں ذرا وقت کھلا ہوتا ہے بات کرنے کا. تو وہ ایک یعنی کھلے ڈولے انداز میں بات کرتے تھے اور کافی وقت ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہ پھر نماز پڑھ کے اور پھر یعنی کلاس کوئی محدود نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ مغرب کے بعد ہی مجھے یاد ہے کہ یہ وقت تھا. اور جو گفتگو انہوں نے فرمائی تھی وہ اسلامی علوم کے مصادر پر تھی. تو وہ ویسے تو وہ 4 حصوں کی گفتگو تھی، اور اس میں پہلا حصہ قرآنیات کے حوالے سے مصادر پر تھا، اور پھر آگے دوسرے حصے کوئی حدیث اور سیرت کے مصادر پر. لیکن اس گفتگو سے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو انہوں نے یعنی اسلامی علوم کے مصادر کہ کس نے کیا لکھا ہے، کب لکھا ہے، اور اس کا کیا اسلوب تھا، یہ چیزیں انہوں نے کون سی کتاب سے استفادہ کیا ہے کہ انہوں نے گفتگو یہ کی ہے. خیر میں وہ قریدنے میں لگ گیا. تو کچھ عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو حاجی خلیفہ کی کشف الظنون تقریباً یاد تھی.
تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا، پھر مجھے بھی شوق پیدا ہوا کشف الظنون کو پڑھنے کا، تو لیکن ہم ظاہر ہے اتنے استقامت تو ہمارے اندر ہے نہیں کہ شاعری کشف الظنون پڑھیں، خیر لیکن یہ کتاب دیکھنے کا موقع مل گیا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، اور اس کے بعد اسی طرح کچھ لیکچرز ہوئے، تو باقاعدہ پھر جب موضوع کی بات آئی تو میں نے مختلف موضوع پیش کیے۔ ہمارے چونکہ یہاں ایم پی ایچ ڈی کے طلبہ بھی بیٹھے ہیں، ایک دفعہ موضوع ریجیکٹ ہوا، دوسری دفعہ موضوع ریجیکٹ ہوا، معلوم یہ ہوا کہ غازی صاحب نے موضوع ریجیکٹ کیا، اور تیسری دفعہ جو موضوع ایکسیپٹ ہوا وہ قبائل عرب کی شیرازہ بندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے فرمائی، اس سوال کا جواب دینا تھا کہ اتنے بکھرے ہوئے قبائل تھے، دشمن تھے، آپس میں دست و گریبان رہتے تھے، اور ان کے اندر فلاں 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 جو آپ پڑھتے آئے ہیں کہ یہ مسائل تھے، تو ان سارے لوگوں کو ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت کے ساتھ جمع کیا، نہ صرف جمع کیا بلکہ پوری ایڈمنسٹریشن میں ان کو انوالو کر کے ایڈمنسٹریشن انہی قبائل سے چلائی، اس سوال کا جواب دینا ہے۔ تو خیر یہ بات کچھ ایک آدھ میں نے اپنے ان سے تھوڑی ابتدائی سی گفتگو کر کے خطہ وغیرہ بنایا، لیکن جب خطہ منظور ہو گیا تو میں ان کے دفتر میں گیا، اس وقت وہ ڈائریکٹر جنرل تھے دعویٰ اکیڈمی کے۔ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آج کل کے اساتذہ میں یہ بات میں نے بہت کم دیکھی ہے، ظاہر ہے اس وقت بھی ڈی جی تھے، تو ان کی جب بھی کوئی ان کے اسٹوڈنٹس میں سے ڈاکٹر صاحب چلا جاتا تھا تو وہ اس کو اس وجہ سے ملنے سے کبھی انکار نہیں کرتے تھے کہ میری میٹنگ ہے۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اندر بلا لیتے تھے اپنے پی اے کو، انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جو میرے یہ اسٹوڈنٹس آئیں تو ان کو روکنا نہیں ہے، جو ریسرچ کے خاص کر طلبہ ہیں، تو وہ ایک طرف طلبہ کو بٹھا دیتے تھے، میٹنگ اپنی چلتی رہتی تھی، وہ جب اپنی گفتگو میٹنگ والے شروع کرتے تھے تو یہ ساتھ طالب علم سے بھی بات کر لیتے تھے۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، میں گیا تو ان کی بڑی کوئی میٹنگ چل رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، میں ان سے بھی گپ شپ کروں گا اور آپ سے بھی گپ شپ کروں گا۔ وہ کوئی 40 منٹ کی ہماری پہلی میٹنگ تھی ریسرچ کے حوالے سے، اور اس 40 منٹ میں انہوں نے شاید مجھے 10 منٹ دیے، 30 منٹ اپنی گفتگو میٹنگ کے حوالے سے کرتے رہے۔ پھر وہ جب اپنی گفتگو میٹنگ والے لوگ آپس میں کرتے تھے تو یہ میری طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور کچھ ایسی وہ 10 منٹ کی جو گفتگو ڈاکٹر صاحب کی تھی، اس 10 منٹ کی گفتگو سے میرا پورے کا پورا یعنی رجحان سیرت طیبہ کی طرف ہو گیا۔ یہ اس شخصیت کا کمال تھا، جو بھی آپ میں سے ایک دوستوں نے سوال بھی کیا، تو یہ ان کی ایک یعنی وہ یعنی یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے نا کہ استاد اپنے مطلب کا شاگرد تلاش کرے، یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آپ کے مطلب کے شاگرد نہیں ملیں گے تو جو آپ ان کے ساتھ مرضی ہے جتنے گھنٹے لگائیں تو وہ نتیجہ نہیں برآمد ہو سکے گا، تو یہ ان کی خصوصیت تھی۔ تو وہ 10 منٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب میں جب اٹھاؤں تو میرا بالکل دل و دماغ سیرت کی طرف مائل ہو چکا تھا، اور وہ جو میرا موضوع تھا وہ انہوں نے مجھے سمجھا دیا تھا صرف 10 منٹ کے اندر۔ اس کے بعد میری ملاقات موضوع پر ڈاکٹر صاحب سے نہیں ہوئی۔ ایم فل کے جو موضوع جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا، یہ انہوں نے وہ دیکھ لیا تھا کہ بھئی یہ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا آرٹیکل بھی ان کی نظر سے گزر گیا ہو، تو ان کو یہ پتہ تھا کہ نہیں ان کو اس طرح ہاتھ پکڑ کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ کریں گے بس ٹھیک ہے، آپ پورا مقالہ لکھ لیں۔ تو میں نے جو 10 منٹ کی جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس سے میں نے اپنے تھیسس کا سارا عنوان سمجھ لیا، اور میں نے اسی 10 منٹ کی گفتگو پر میں نے پورا مقالہ لکھا، اور مقالہ لکھ کے میں نے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور جب ان کی خدمت میں پیش کیا مقالہ تو 3-4 دنوں بعد پھر چلا گیا۔ میں نے کہا جی وہ میں نے آپ کو دیا تھا وہ دیں واپس کریں۔ ڈاکٹر صاحب تو تھوڑا ہو سکتا ہے سنجیدگی سے بات کرتے ہوں، ہم عمر میں اس وقت چھوٹے تھے نا، یہ یعنی جیسے بالکل ینگ تھے تو کوئی اتنا زیادہ طریقہ بھی نہیں آتا تھا، سلیقہ بھی نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب ہنس پڑے، کہنے لگے میں تو جب اپنے گھر والے مجھے کچھ چٹ دیتے ہیں نا کام کے لیے تو وہ میں جب میں پڑی رہتی اور 3-4 دن بعد مجھے یاد کراتے ہیں، تو میں ایک چھوٹی چھوٹی چیز 4-4 5-5 دن لگ جاتے ہیں مجھے گھر پہنچاتے ہوئے۔ تو آپ کا تھیسس تو آیا ہے لیکن کوئی وقت لگے گا۔ خیر ٹھیک ہے جی، میں بھی چلا گیا۔ اچھا پھر 3-4 دن گزرے
تو میں پھر چلا گیا کہ بھئی اب تو وقت ہو گئے. تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں. پھر 1-2 دن گزرے، پھر میں گیا تو انہوں نے تھیسس کہا کہ جی یہ تھیسس واپس لیں، اور واپس دیا. اور اس کے بعد میں جو کچھ اس میں 1-2 جگہ پر انہوں نے کوئی کریکشن کی تھی. ہمارے ہاں آج کل جو ہمارے طلبہ ہیں، پتہ نہیں وہاں یہ چیز کچھ تھوڑی ناپید ہوتی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک جگہ پر ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز لکھی، سرکل کیا پینسل سے تھیسس پر، اور آگے لکھا آپ اور یہ غلطی. آپ یقین کریں نا، یہ باتوں نے لکھی. میں بڑا شرمندہ ہوا، اتنا شرمندہ ہوا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آئی. یہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کیسے؟ گرامیٹیکلی کوئی غلطی تھی، گرامر کی غلطی تھی. آپ اور یہ غلطی. اب یہ ایسا جملہ تھا کہ اگر وہ مجھے کوئی ایسی ڈانٹ ڈپٹ کے 8-10 جملے لکھ لیتے تو مجھ پر اتنا اثر نہیں ہونا تھا. اس جملے کے اندر کہ بھئی آپ اپنے آپ کو طلبہ کو پہچان کراتے تھے، یعنی وہ عجیب و غریب شخصیت تھی. یعنی وہ جیسے طلبہ کے اندر شعور پیدا کرتے تھے کہ بھئی آپ کا تو تعلق ہے سبجیکٹ کے ساتھ، آپ کے مدرسے کے بھی فارغ ہیں، اور یہ ہے، اور اس طرح کی سارا مفہوم اس کے اندر تھا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے جب پی ایچ ڈی کا تھیسس ڈاکٹر صاحب کو دیا تو میں نے بہت غور سے اس تھیسس کو پڑھا. میں نے کہا یہ اب میں کم از کم اس کا وہ نہیں ہو سکتا متحمل کہ اب لکھیں کہ آپ اور یہ غلطی. میں نے بڑے اچھے طریقے سے تھیسس کو پھر پڑھ کر ان کی خدمت میں پیش کیا. تو یہ ان کی شخصیت کا بہت اہم پہلو تھا کہ وہ طلبہ کو اٹھاتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے جو یہ بات فرمائی نا کہ انہوں نے کہا نہیں آپ بس آپ کی میں رہنمائی نہیں کروں گا اور آپ اپنے فن میں، یہ حوصلہ افزائی کے لیے تھا. ایک طرف تو ان کو معلوم تھا کہ یہ طلبہ کے اندر یہ اسکل ہے فلاں طالب علم کے اندر، لیکن ساتھ اس کو اٹھانا بھی ہوتا ہے. مجھے بھی 1-2 واقع حوصلہ افزائی کے ان کے یاد آئے. ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا تو وہ بڑے تھوڑا سنجیدہ بیٹھے تھے اسلامی یونیورسٹی میں. اس وقت میں شاید پی ایچ ڈی کا تھیسس سبمٹ کر چکا تھا یا مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن خیر سنجیدہ تھے. مجھے کہنے لگے بالکل گفتگو سلام دعا کر کے ہم بیٹھ گئے. انہوں نے اور کوئی گفتگو نہیں کی. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے آپ نا ایسا کریں کہ اب کے بعد آپ اور ساری چیزوں کی لکھت پڑھ چھوڑ دیں، صرف اور صرف سیرت پر لکھنا پڑھنا کریں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں تو پہلے بھی نہیں اب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا انتقال ہو گیا تو اب میں چاہتا ہوں نا کہ آپ بس صرف. میں نے کہا جی یہ دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق سمجھ میں نہیں آیا. یہ نہیں آیا تعلق سمجھ میں نہیں آیا کہ ڈاکٹر حمید اللہ کا انتقال ہو گیا، آپ مجھے ڈاکٹر حمید اللہ بنانا چاہتے ہیں. یہ بات میں نے ان کے سامنے کی نہیں، میں اپنے دل میں کی، تو اب آپ کو سنا رہا ہوں. تو خیر بعد میں اس بات پہ غور کر رہا تھا تو میں نے غور کیا کہ یہ دراصل اپنے جو فن کے طلبہ ہیں ان کو حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو اس طرح راغب کرنے کے لیے بڑے بڑے القاب بھی دیتے تھے. وہ کبھی ٹارگٹ بھی، القاب بھی، اور یہ اس طرح کی چیزیں ہوں. اور طلبہ کے ساتھ جو ہے وہ جو تعاون کا ان کا صورتحال تھی وہ آج کل ناپید ہے. ایک دفعہ اچھا وہ یہ حوصلہ افزائی کی بات میں عرض کروں، سن 2000 میں ڈاکٹر صاحب بھی شاید تشریف آپ لائے ہوں، بہاولپور میں سیرت کانفرنس تھی. اچھا ڈاکٹر یہ نہیں بہاولپور میں یونیورسٹی میں ایک سیرت کانفرنس تھی سن 2001 میں یا 2000 میں تھی، وہ 2000 میں. تو اس میں ڈاکٹر غازی صاحب مہمان صدر تھے اور اس میں نے بھی مقالہ اپنا کچھ پیش کیا. تو اب وہاں اس زمانے میں سن 2000 میں بالکل ابتدائی سمجھو کہ لیکچرر ہوا تھا، بالکل ینگ تھا، کوئی مطلب 26-27 سال عمر تھی. اس وقت سب کے سامنے ڈاکٹر صاحب نے میری جو لیکچر تھا، جو میری گفتگو ہوئی تھی، مقالہ میں نے پیش کیا تھا، اس پہ خاصی طویل گفتگو فرمائی. اس کا سو میں بڑا خوش ہوا اور دل کے اندر بڑا میرے اندر یعنی ایسے جیسے جذبہ اور مطلب ہے کہ جنون اور ابال کہ بھئی یہ اس کا مطلب ہے کہ میں بھی بڑا آدمی ہوں اور میں بھی کام کر سکتا ہوں. یہ چیز آج کل ناپید ہے.
آج کل استاد شاگرد کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا نام مجھ سے آگے نہ نکل جائے. ہم نے عملاً اس کو دیکھا ہے، یہ بہت ناپید. اور ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف یہ، ایک دفعہ یہ ہوا کہ فکر و نظر والوں نے مجھے ایک مسودہ بھیجا کہ جی یہ آپ کا مقالہ ہے، آپ اس کو ہم فکر و نظر میں چھاپنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو ذرا نظر ثانی کر لیں. میں نے دیکھا تو میں نے تو وہ بھیجا ہی نہیں تھا مقالہ فکر و نظر کو. میں نے ان سے معلوم کیا کہ جی یہ مقالہ آپ کے پاس کیسے پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے دیا ہے کہ فکر و نظر کے لیے. دیکھیں طلبہ کے ساتھ ان کا کیا ایک طریقہ تھا. ہمیں یہ ہمارے لیے یہ باتیں ہیں کہ ہم اپنے طلبہ کو کیسے یعنی ہم پروموٹ کریں اور کیسے، یعنی انہوں نے دیکھا کہ یہ مقالہ اچھا ہے تو خود ہی طلبہ کی چیزوں کو چھپوانے. آج کل تو معاملہ وہ بالکل الٹ ہے. اول تو ہوگا نہیں، ہوگا تو استاد کہے گا نہیں، اوپر پہلا میرا نام لکھو، نیچے اپنا نام لکھو. تو اب تو معاملہ ہی ہو کہ میری بھی پبلیکیشن آ جائے. اب تو ایچ ای سی نے ایسی مصیبت ڈال دی ڈاکٹر صاحب. ایچ ای سی سے بھی جب یہ ایچ ای سی بنی نہیں تو کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک دم میں گیا فرمانے لگی یہ ایچ ای سی نے بڑا بیڑا غرق کیا ہمارے علمی چیزوں کا، اور اس میں بہت ہی ایسی دخل اندازی کی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا جو لکھنے پڑھنے کی نیت اور ان کا معیار وہ دونوں چیزیں متاثر ہو گئیں. اب مقالے لکھنے ضروری قرار دیے اور اس میں خاص معیار جو ایچ ای سی نے ٹیکنیکل معیارات قائم کیے، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ سنجیدہ لوگ تو جب ان کا کوئی اس موضوع کے اوپر لکھت پڑھت ہوتی ہے بہت عرصے کے بعد وہ لکھتے ہیں. اب ایچ ای سی نے جب تعداد مقرر کی تو سب لوگوں نے لکھنا شروع کیا، تو اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھ کے اب وہ یہاں جن کو یہ کسی کالج میں لیکچرر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ان مضمونوں کی تعداد کی بنیاد پر جو ہے نا وہ فل پروفیسر بن گئے. جی یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا تھا. تو یہ اس وقت انہوں نے اس کا اظہار فرمایا، اور کیونکہ بہرحال اس طرح کی جو چیز. ڈاکٹر صاحب کو ان کی جو خصوصیت تھی، ہمارے ڈاکٹر عارف صاحب سے بھی یہ سوال کسی دوست نے کیا تھا کہ کوئی ایک خاص جو ڈاکٹر صاحب کی جس کی وجہ سے آپ کی یعنی اس کے معاشرے کے اندر آپ بہت مفید ہوئے اور معروف بھی ہوئے. تو انہوں نے بڑے ایک لطیف اشارہ کیا، یہ چونکہ قانونی اور فلسفی نقطوں کے اندر گرے رہتے ہیں نا، تو اس لیے انہوں نے نا گفتگو بھی ان کے اشاراتی گفتگو پر ان کی ساری گفتگو سے میں نے ابھی اپنی تقریر تیار کی ہے، اس لیے یہ سمجھیں کہ یہ بھی انہی کی گفتگو ہے. تو میں جب یہ بولتے تھے تو میں نے اسی سے گفتگو تیار کی ہے. مجھے اور مشکل بنا دیا ہے. تو غازی صاحب کا یہ کمال تھا کہ آپ روایت کو معاشرے کے اوپر امپلیمنٹ کر کے دکھاتے تھے اور اس کا طریقہ بتاتے تھے. دوسرے لفظوں میں جو قدیم ہے، قدیم کو جدید کے اوپر امپلیمنٹ کر کے دکھاتے تھے کہ یہ یوں نافذ ہو سکتی ہے یہ بات، اور یہ یوں اس کا پہلو ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا زمانہ ہے، وہ یونیورسٹی میں آئے تو ان کو خیال ہوا کہ انہوں نے لڑکیوں کا کیمپس الگ کیا ہوا ہے، لڑکوں کا الگ کیا ہوا ہے، ان کے ایک اب آیا ہے، اور یوں کہنے لگے کہ یہ تو سب کو ایک ہونا چاہیے، ان کی کلاسز کو جو ہے نا وہ کر دیں، مکس کر دیں. اب یہ ظاہر ہے جنرل پرویز مشرف طاقتور آدمی تھا، اس کا اشارہ ہی کافی تھا، لوگوں نے ایسے کر دینا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میرے دل میں فوراً یہ بات آئی کہ یہ تو اب سب کو ملا دے گا، اور یہ جو یونیورسٹی کی ایک خاص پہچان اور معیار ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا. تو میں نے فوراً ہی ان سے کہا کہ نہیں سر، اس سے یہ ہوگا کہ جو بچیاں ہیں وہ تعلیم سے محروم رہ جائیں گی. کیسے؟ تو وہ ایسے کہ یہ جو بچیاں یہاں پر آ رہی ہیں یہ مختلف دور دراز علاقوں سے اور مذہبی فیملیوں کی بچیاں ہیں، جب ہم ان کو مکس اپ کر دیں گے تو یہ بچیاں پھر گھروں میں چلی جائیں گی واپس اور نہیں آئیں گی، کیونکہ اور ادارے اور دوسرے اداروں میں تو یہ اس لیے نہیں جا رہی کہ وہاں پر کو ایجوکیشن ہے، یہاں پہ اس لیے آ رہی ہیں کہ یہاں. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے. یعنی ایسا موقع پہ گفتگو کرتے تھے اور موقع
کے اوپر اس کا ایسا یعنی ذہین آدمی تھے کہ فوراً ہی اس مسئلے کو فوراً حل کر دیتے تھے. تو ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ ڈاکٹر غازی صاحب، آپ نے کبھی سوچا کہ ڈاکٹر غازی صاحب نے لکھا کم اور اس کے باوجود بھی ان کی کتابیں بہت ہیں، اور زیادہ تر آپ نے جو ہے نا وہ تقریر کی ہے اور محاضرات ان کے جو ہے نا وہ. ایک دن کوئی مغرب کے بعد کا وقت تھا تو شاہ صاحب یہ باتیں مجھے یاد ہی نہیں تھی ساری، وہ ابھی یاد آتی رہیں. تو انہوں نے مجھے کئی دفعہ حکم دیا، میں لکھنا شروع کرتا ہوں وہ لکھا ہی کوئی نہیں جاتا. تو اس لیے مجھے یہ والا واقعہ بھی یاد آ گیا کہ ہمیں بونکنا آتا ہے تو وہ اگر آپ ہم سے بونکا لیں تو وہ ٹھیک ہے. یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ڈاکٹر صاحب مغرب کے بعد کہیں بیٹھے تھے اپنا اوپن یونیورسٹی میں، نہیں ساری مغرب کے بعد نہیں، دن کا کوئی وقت تھا. تو اپنے کسی عزیز کسی بزرگ کی بات کرنے لگے کہ وہاں اس وقت کوئی مسئلہ پیدا ہوا، کوئی ختم نبوت کا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہندوستان میں. تو وہ تقریریں بہت کرتے تھے اور مختلف جلسوں میں جاتے تھے. تو ان کی والدہ نے شاید یہ بات کی یا کسی ایسی گھر کی خاتون نے کہ تم ہر وقت بونکتے رہتے ہو تو کبھی اللہ رسول کے نام پہ بھی بونک لیا کرو نا. تو کہ یعنی تم اس موضوع پہ بھی گفتگو کر لو. تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ میں بھی نا لکھنا چاہتا ہوں لیکن لکھتا کام ہوں، لکھا نہیں جاتا، تو اس لیے آپ مجھ سے بھی جو بونکوا لیں وہ ٹھیک ہے. ان کی بڑوں کی بات تھی. تو کہنے لگے کہ میں بول سکتا ہوں. تو وہ انہوں نے اس وقت اظہار بھی کیا کہ اوپن یونیورسٹی میں بھی آپ مجھ سے کوئی محاضرات کر لیں. تو وہ میں بھی یہ کام دیکھیں نا وہ کر سکتا ہوں انشاءاللہ. جب اور بھی کوئی نشست ہوگی تو چیزیں یاد آتی جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بولا بہت ہے. وہ انہوں نے اپنی انکساری کی وجہ سے یہ والے الفاظ اور وہ مثال دی. دیکھیں نا یہ کتنے یعنی کتنے منکسر مزاج آدمی تھے اور کتنے یعنی جھکے ہوئے انسان تھے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی ایک خصوصیت کو بھی کہاں جا کے جوڑا، یعنی اتنا انکسار ان کے اندر تھا، تکبر تو بالکل ذرا برابر بھی نہیں. لیکن یہاں جہاں پہ کوئی غیرت اور دینی حمیت کا مسئلہ ہوتا تھا تو وہاں وہ ان کا بالکل رخ ہی اور رنگ ہی مختلف ہوتا تھا. ایک دفعہ انگلینڈ کے اندر انہوں نے جانا تھا، یہ بھی واقعہ انہوں نے خود مجھے سنایا کہ ویزا آیا وہاں سے، لیٹر آیا، انہوں نے وہاں جا کے کوئی گفتگو کرنی تھی. تو وہاں سے ٹیلی فون آیا کہ جی آپ کی فلان جگہ پر ہے، ہم نے آپ کا لیٹر بھیج دیا ہے، یہ اس کی کاپی ہم نے ایمبیسی کو بھی بھیج دی ہے، تو اب آپ کا ویزا لگنا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ویزا میں پاسپورٹ دے دیتا ہوں، ویزا لگائیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایمبیسی والے آپ سے انٹرویو لیں گے. پہلے اس زمانے میں انٹرویو بہت ہوتا تھا ویزا یو کے ویزے کے لیے، اب بھی شاید ہوتا ہے لیکن اب اتنا شاید عام نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرا کو کیا انٹرویو لیں گے، میں آپ کی کانفرنس میں جا رہا ہوں، اب انٹرویو دینے کے لیے میں ان کے پاس تو ویزے کے لیے میں ان کے پاس جا کر انٹرویو دوں گا. نہیں گئے. ایمبیسی نے کہا کہ آپ آئیں، خط لکھا ان کو. خط اس زمانے میں ظاہر ٹیلی فون تو کم تھے، تو خط آیا کہ جی آپ کا فلاں دن انٹرویو ہے. غازی صاحب نہیں تشریف لے گئے. انہوں نے کہا نہیں میں نے جانا ہی نہیں ہے، اگر آپ مجھ سے انٹرویو لیں گے کہ جی میں آپ کے ملک میں جانے کے لیے آپ مجھ سے انٹرویو لیں گے، تو وہ نہیں گئے. تو یعنی اس وقت ان کی جو انداز اور دیکھنے کی جو چیز ہے وہ بالکل ہی مختلف ہوتی تھی. تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئیں. ایک دفعہ میں جب ایم فل میں نے کیا تو 3-4 دن بعد ایک خطہ بنا کے نا خاکہ سناپسس لے کے جی یہ میں اس پہ PhD کرنا چاہ رہا ہوں. تو دیکھا تو وہ یوں سارے لاتے ہوتے تھے نا، یوں نہیں لاتے تھے، یوں لاتے تھے سر، یوں سارے کہنے لگے ایک شعر پڑھا انہوں نے.
ہم آج کل بہت جلدی میں ہوتے ہیں نا، جو اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ جلدی میں ہوتا ہے، کہتے ہیں جلدی ڈگری مکمل ہو جائے. کہنے لگے نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی. جب انہوں نے دیکھا نا میرا سناپسس تو یہ شعر پڑھا، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. تو مجھے 5-7 کتابیں بتائیں کہ یہ کتابیں پڑھ کے نا پھر اس کے بعد میرے پاس آنا. پھر وہ کتابیں میں نے پڑھی، مجھے یاد نہیں ہے یا کچھ پوری پڑھی یا کوئی آدھی پڑھی، جیسے بھی پڑھی، لیکن اس کے بعد پھر میں ان کے پاس گیا. آخری بات جو بلکہ 2 باتیں سامنے آئیں، وہ یہ کہ ایک تو جدید اور قدیم علم کے حوالے سے بات تھی، علوم کے حوالے سے، اور بلکہ نصاب کے حوالے سے. کچھ میٹنگز ہماری یہ ہوئی تھیں، اس زمانے میں مدرسہ بورڈ بن رہا تھا، تو انہوں نے مدرسے کے نصاب کو اسکول کے نصاب کے ساتھ ملا کر ایک مدرسے بورڈ کا نصاب بنایا، اور اس میں جو بنیادی کردار ہے جو اس نصاب کا وہ ڈاکٹر غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے. اور وہ نصاب بڑا اہم ہے ہمارے جو مدرسے کے محتمم یا جو مدیران ہیں یا جو پڑھانے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کو حاصل کریں اور اس کو دیکھیں. پاکستان مدرسہ بورڈ کا جو نصاب ہے وہ ڈاکٹر غازی صاحب اور ان کی ٹیم نے مل کر تیار کیا. آخری بات ہے کہ وہ ان کی ایک لطیفہ ہے کہ مزاح وہ بات بات پہ کرتے تھے اور بڑا عجیب ان کا انداز ہوتا تھا. میں نے اپنی اردو کے بارے میں آپ سے بات کی ہے ابھی کہ جی میری اردو اچھی نہیں ہے، تو ایک دن وہ کہنے لگے یار تمہیں زہر سے کیا دشمنی ہے؟ زہر سے کیا دشمنی ہے؟ ہر جگہ جو ہے نا، میں کوئی ایسی چیز جس میں تلفظ میں زہر آتا ہے میں اس کو بھی زبر پڑھتا. تو وہ چونکہ اردو کا مسئلہ ہے، زبان کا مسئلہ ہے. آپ کے کراچی میں زیادہ تر لوگ زبان ہم بولتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے ہمیں کہ کوئی لفظ غلط نہ ہو. تو یہ ان کے یعنی اس طرح کی بڑے شگفتہ مزاجی تھی ان کے گفتگو کے اندر. ایک دفعہ ایک اسکالر صاحب تھے، وہ ابھی بھی حیات ہیں، بڑی عمر کے ہیں. انہوں نے کوئی بات کی تو ایک کتاب کا ایک مؤلف کا نام غلط پڑا. وہ قرافی ہے نا، قرافی، علامہ قرافی ایک اصولی گزرے ہیں، تو ان کی کتاب کا نام ہے الفروق. تو وہ جو صاحب ہیں انہوں نے کہا ہاں جی علامہ قرانی نے بھی یہ بات لکھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو یہ نہیں کہا کہ نہیں علامہ قرانی نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب کو لگا ہاں النروق میں یہ بات آئی ہے. یعنی کیسا لطیف مزاح وہ کرتے تھے، ہاں النروق میں یہ بات آئی ہے. تو یہ باتیں چاند وہ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ جو چند ایک گزارشات تھیں جو میرے ذہن میں باتیں آئیں ڈاکٹر غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لیکن تو کچھ اگر کوئی سوال ڈاکٹر محمد احمد غازی مذہبی امور کے وزیر رہے، اس دور کی کوئی چیز یاد ہے آپ سے کوئی شیئر کی ہو؟ کیا تھا، گئے کیسے، پھر واپس کیسے؟ کوئی میں نے اس وقت ایک سوال جی عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ مشکل ہوتی ہے کہ جب آپ بڑے مناصب پہ آتے ہیں، ویسے سرکار کے ساتھ چلنا بھی ایک وہ ہے سوال ہے. ڈاکٹر صاحب کے آپ دونوں زیادہ قریب رہے ہیں، آپ زیادہ رہے ہیں. یہ جو وزارت کا دور ہے، یا آپ نے ایک واقعہ تو بہت اچھا سنایا پرویز مشرف صاحب کو موقع پہ جواب دینے کا، یہ بھی ایک ظرف ہے نا عالم آدمی کا، بہت موقع پہ. اس رویے میں اور عام رویے میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ دو ایک تو علمی حوالے سے بات ہے اور ایک اس کے سے ہٹ کے، مثلا جس وقت ڈاکٹر صاحب سیکورٹی کونسل کے ممبر بنے تھے نا، پہلے سیکورٹی کونسل کے ممبر بنے، وہ تو چند ایک افراد تھے، پرویز مشرف نے ان کو ممبر. تو اس کے بعد پھر میں نے ان سے یہ عرض کیا، گزارش کی، میں نے کہا جی یہ آپ نے کس چیز میں حامی بھری ہے، اور ہم جیسے لوگ تو پھر بڑا آپ سے محروم ہو جائیں گے. تو کہنے لگے ہاں مجھے بھی اس کا احساس ہے، اور میں مجبوری کی عالم میں گیا ہوں، اور میں انشاءاللہ اس سے جلدی جان چھڑا لوں گا.
یعنی یہ انہوں نے ان کے یعنی اس کے اندر ان کی اس سے معلوم ہوا کہ ان کی اپنی مرضی نہیں تھی، لیکن جب وہ گئے اس لیے تھے تاکہ ہو سکتا ہے وہ کچھ اس میں خیر کا کام کر سکیں، اور انہوں نے کچھ خیر کے کام اس دوران کیے بھی۔ مجھے واقعہ پورا یاد نہیں ہے، لیکن ایک خاص شاید زکوٰۃ کے مسئلے پہ کوئی ایسی قانون سازی کرنا چاہتے تھے کہ ڈاکٹر غازی صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس کا ایسا حل کر دیا ہے کہ اب کبھی زندگی میں پاکستان میں اس موضوع پر کوئی آدمی غلط طریقے سے قانون سازی نہیں کر سکے گا۔ میں دوبارہ اس بات کو یاد کرتا ہوں کہ اللہ کرم ہمارے ذہن میں آ جائے کہ وہ پوری تفصیلات کیا تھیں، لیکن ڈاکٹر غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن وہ اپنے علمی کام کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اس دوران بھی وہ لیکچر دیتے تھے، اور مجھے خود یاد ہے کہ میں نے اس وقت وہ منسٹر تھے تو میں نے ان کو میں اس وقت پی ایچ ڈی کا کوآرڈینیٹر تھا، میں نے ان سے درخواست کی کہ جی آپ ہمارے کلاس کے لیے، تو کہنے لگے ہاں مصروفیت تو ہے، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ شام میں مغرب کی نماز پڑھ کے نا یا اس سے پہلے مجھے لے جائیں گھر سے۔ تو میرے پاس ایک پرانی سی گاڑی ہوتی تھی، وہ تو اللہ کا شکر ہے ابھی پرانی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی ایک پرانی سی گاڑی تھی، تو وہ میں ڈاکٹر صاحب کے گھر گیا، اور اکثر ایسے ہی ہوتا تھا، ان کو لے کے جاتا تھا لیکچر کے لیے اور واپس گھر چھوڑ دیتا۔ تو وہ میں ان کو لے آیا اور گھر سے، اور یعنی انہوں نے لیکچر دیا۔ پھر ایک اور موقع پہ وہ اپنی سرکاری گاڑی پہ تشریف لائے۔ مجھے ایک سوال کرنا تھا اس موقع پہ، کوئی علمی بات تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ مسئلہ ہے، میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے، لیکن ابھی تو آپ جا رہے ہیں۔ بالکل گاڑی کے قریب کھڑے تھے، ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھتے تھے، جب وہ وزیر تھے پیچھے نہیں بیٹھتے تھے، ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پہ آگے بیٹھتے تھے۔ تو وہ آگے بیٹھ گئے، تو میں نے ان کو اشارہ کیا، تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا جی وہ ایک یہ اس موضوع پہ کوئی بات آپ سے کرنی تھی، موقع نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، ایک دم وہ آگے سے دروازہ کھول کے نیچے اتر آئے، کہنے لگے آئیے پیچھے بیٹھتے ہیں تو رستے میں گفتگو کر لیں۔ پھر وہاں سے ہم چلے، اور وہ گفتگو جس وقت ختم ہوئی تو میرا گھر گزر کے تو وہ ان کا گھر قریب آ چکا تھا۔ پھر وہ ڈرائیور سے کہنے لگے کہ اوہو یہ ہم آگے تو آپ واپس چلیں، ان کو گھر چھوڑ کے آئیں۔ میں نے بڑی محنت جاری کر کے تو وہاں پہ میں ان سے اترا، میں نے کہا جی نہیں ساتھ ہی میرے گھر ہے، میں یہاں سے چلے جاؤں گا، اب آپ گاڑی موڑیں گے تو یہ ٹھیک نہیں۔ یعنی ان کی منسٹر جب وہ تھے ان کا رویہ یہ تھا اس دوران۔ تو ایک دو باتیں خاص طور سے منسٹری کے حوالے سے میں عرض کر دوں۔ ہمارے ہاں خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کا معاملہ یہ رہا کہ ان کا کوئی گروہ یا کوئی ادارہ یا کوئی پشت پناہ کوئی شخصیت نہیں رہی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص پھر نشانے پہ زیادہ رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے تھے، ایڈیشنل ڈائریکٹر ہوئے حیران خٹک صاحب، وہ راوی ہیں، دعویٰ اکیڈمی کی بات کر رہا ہوں، ریٹائر ہو گئے۔ کہہ لے کہ پتہ نہیں کون سا موقع تھا، کوئی حکومت تبدیل ہو رہی تھی یا مشرف دور میں کوئی تھی، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایسے ہی بے تکلف ہو کے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب وہ آپ کی شیروانی تو ڈرائی کلین ہو گئی ہوگی، تیار ہو گئی ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بریف کیس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ میں بریف کیس کھول کے تمہیں دکھا دوں، اس میں جو خطوط میرے نام موجود ہیں، تو تمہاری نیند اڑ جائے گی اور تم سو نہیں سکتے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مشرف کی بات نہیں ہے، کوئی بھی حکومت آئے اور مجھے محسوس ہو کہ میں اس میں کچھ کر سکتا ہوں تو میں آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کروں گا، میں چلا جاؤں گا حکومت میں۔ تو انہوں نے بیٹھ کے کیا کام کیا، ایک تو آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے، دو باتیں اس حوالے سے عرض کروں۔ 80 سے زائد اسکیمیں زکوٰۃ فنڈ سے انہوں نے بنائی تھیں، اور وہ ایک عرصے تک میرے پاس رہیں، ابھی بھی شاید میرے میل باکس میں کہیں پڑی ہوئی ہوں، وہ بعد میں نے نکلوائی تھی ان کے انتقال کے بعد، جس میں بنیادی خاکہ یہ تھا کہ جو اس وقت کا بہت بڑا فنڈ تھا جو اربوں پہ مشتمل تھا، جو بعد میں سب صاف ہو گیا، کوئی 26 ارب یا 28 ارب روپے 2002-2004 میں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس صرف زکوٰۃ کی مد میں موجود تھے۔ 26-28 ارب آج سے 20 سال پہلے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ بار بار یہ اپنی پریس کانفرنسوں میں ذکر کرتے تھے تاکہ یہ بات مکمل طور پر ایکنالج ہو جائے، ریکارڈ پر آ جائے، اور وہ فنڈ گورنمنٹ کسی اور مد میں استعمال نہ کر سکے، محفوظ ہو جائے۔
دوسرا وہ فنڈ، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ بھائی وہ 1200 1400 روپے بانٹ دیے جائیں جیسے ہمارے گورنمنٹ کے طریقے ہیں، اور ایک یہ کہ اس کے ذریعے کچھ لوگوں کو کاروبار ایسا کروا دیا جائے یا ایسی کاروباری اسکیموں میں ان کو شامل کر لیا جائے جس کے ذریعے وہ خود مختار بھی ہو جائیں اور ان کی جو احتیاج ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ ایک تو اس میں یہ تھا۔ دوسرا، جب وہ آخری دنوں میں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ شریعت کورٹ کے جج رہے ہیں، اس وقت انہوں نے قانون سازی کی جو آج کل جو سود کے مسئلے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ قانون سازی ایک اور مقصد کے لیے ہوئی تھی، وہ ڈاکٹر غائی صاحب نے کی تھی۔ وہ یہ تھا کہ شریعت کورٹ کا عام جو پیٹرن اور طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص پاکستانی شہری ہو، شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ سادہ کاغذ پہ بغیر 100 روپے 50 روپے خرچ کیے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام اگر ایک درخواست دے دے کہ یہ قانون جو گورنمنٹ آف پاکستان کے کسی بھی ضابطے کے تحت موجود ہے کسی بھی حوالے سے، یعنی آپ کہیں ایون یہ کہ کوئی ٹریفک کا قانون ہے، کوئی پبلیکیشنز کا قانون ہے، کوئی کسی بھی حوالے سے، وہ آپ کہیں کہ یہ اس دلیل کی روشنی میں شریعت کے خلاف ہے، اس کو درست کیا جائے، تو وہ چیلنج ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر وہ شخص اپنی درخواست واپس لے لیتا ہے تب بھی جب تک اس کی سماعت مکمل نہیں ہوگی وہ قانون وہ اپلیکیشن کورٹ کے اس سے نہیں ہٹائی جا سکتی۔ اس میں یہ جو شکتی اس لیے شامل کی گئی کہ ایک شخص اگر درخواست دیتا ہے اگلے دن اس کو دبا دیا جائے گا کہ بھئی تم نے یہ درخواست کیوں دی ہے، وہ جناب وڈرا کر لے گا، وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے یہ ایک عمل انہوں نے کیا تھا۔ اور اس سلسلے کی ایک بات مولانا زاہد الراجی صاحب کے حوالے سے اگر عرض کر دوں، ڈاکٹر صاحب نے جب وزارت کا سلسلہ ختم کیا خود ہی استعفیٰ دیا تھا، تو مولانا ان کے گھر گئے اور ان کو کہا کہ میں مدارس کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ اب وقت بہت گزر چکا ہے اس لیے اندازہ نہیں ہے اس وقت کی صورتحال کا، آپ حضرات کو بھی شاید نہیں ہوگا۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اور مدارس کے حوالے سے ایک بہت بڑی فضا تھی، اس میں ایک بڑا کردار مشرف صاحب کی دوسری حرکتوں کا بھی تھا۔ تو مولانا راجی صاحب راوی ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بات لکھی بھی ہے، میں نے تو خیر زبانی سنی ان سے، کہ ڈاکٹر صاحب نے میری طرف حیرت سے دیکھا کہ آپ تو کچھ اور بات کہہ رہے ہیں، مدارس کے دوست تو کچھ اور کہتے ہیں، کہنے لگے۔ میں نے ان کو کہا کہ وہ نہیں سمجھے، میں آپ کی حکمت عملی سمجھ گیا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کاش ہمارے مدارس کے دوست سمجھ سکیں کہ کام کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو بہت بڑا پریشر تھا 9/11 کے بعد، اس پریشر کا بہت بڑا حصہ تنے تنا ڈاکٹر صاحب نے اپنے کندھوں پہ لیا۔ اس کے نتیجے میں دوستوں کے تانے بھی سنے اور بھی باتیں برداشت کی، لیکن وہ اپنا جو کام کرنا چاہتے تھے وہ کر گئے۔ اور اس میں جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس پورے پس منظر میں اگر ہم اس وقت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو مشرف صاحب کے زمان پہ ایک لفظ بہت زیادہ آتا تھا، اور عام طور پر مغربی میڈیا میں وہ یہ بات کہتے تھے کہ مدارس دنیا کی سب سے بڑی NGO ہیں۔ یہ جملہ اس کے منہ میں ڈاکٹر صاحب نے ڈالا تھا، اور وہ اس نے پہلے مشرف صاحب نے پہلے ظاہر ہے کہ مخالفت کی تھی، جیسے کہ ایک سیکولر آدمی کر سکتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو مخالفت کا تصور ہے مدارس کے حوالے سے وہ موجود تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا، جیسے ابھی بتایا نا انہوں نے کہ وہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے جو میل فیمیل کیمپسز کے علیحدہ ہونے کے حوالے سے بات کی، ویسے یہ بات بھی آئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے یہاں تو سب فلاں ہیں اور یوں ہے، اور یہ بڑا نصاب فرسودہ ہے، طریقہ کار فلاں ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ساری باتیں چھوڑے، سب کچھ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ، کروڑوں لوگوں کو، اتنے لاکھوں بچوں کو پڑھ رہے ہیں، ان کے کھانے کا، ان کے کپڑے لتے کا، ان کی بیماری کا ان کا انتظام کر رہے ہیں، تو اتنا بڑا تو سیٹ اپ کسی دنیا کے NGO کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بات اس کو کلک کر گئے، تو اس نے پھر وہ بات وہاں کہنی شروع کی جہاں مدارس کی مخالفت انٹرنیشنل فورمز پہ ہوتی تھی۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے ان کے منہ میں جملہ ڈالا تھا۔ اور جو گاڑی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا ذکر کیا، اس طرح کے تو واقعات بہت ہیں، اور کبھی موقع ملا تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ آخری جو ان کی ملاقات تو اس کے بعد ہوئی ہے میری، لیکن آخری جو طویل نشست ہوئی ہے وہ ہمارے جو ہم نے یہاں پہ ڈاکٹر محمود احمد غازی ڈاکٹر صاحب سے مولانا سید زوار حسین شاہ میموریل لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو اس سلسلے کی جو آخری نشست تھی ڈاکٹر صاحب کی، ابھی جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے مولانا زاہد الراجی صاحب کے ذریعے ہم نے 16ویں نشست کا انعقاد کیا تھا، تو اس طرح کی پہلی 4 نشستیں ڈاکٹر صاحب نے کی تھیں ہمارے ہیں، اور وہ جب ہم عائشہ منزل کے قریب شاداب مسجد پہ ہوتے تھے وہاں پہ وہ نشستیں ہوئیں۔ تو ان نشستوں میں جو 2010 کی آخری نشست تھی وہ جولائی کی کسی تاریخ کو ہوئی تھی، اس وقت تاریخ میرے ذہن میں نہیں ہے، ستمبر میں انتقال ہوا ہے، جولائی کی وہ کوئی نشست تھی۔ پہلے ہمارے یہاں آئے تھے، صبح میں رات میں آئے ہوئے تھے، اتوار کا دن تھا،
हमारे यहाँ से फिर जामे तुर्शीद गए, मैं उनके साथ था, और रात को 11:30 बजे वो अपनी उनकी साहबजादी यहाँ पे मलीर कैंट में मुकीम थी, वहाँ गए थे, और अगले दिन उनकी रवानगी थी। वो तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा वक्त उस दिन हमारा उनके साथ गुजरा, दोपहर 2 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक। तो यहाँ से वो उस वक्त उन्होंने हमसे गाड़ी भी नहीं ली थी, गाड़ी भी उनकी अपनी थी, जज थे तो गवर्नमेंट की गाड़ी, सरकारी गाड़ी उनके पास थी। मैं उनके साथ बैठ गया पीछे वाली नशिस्त पे, मेरी वजह से पीछे बैठे, आगे ड्राइवर थे। तो मैंने ऐसे ही डॉक्टर साहब ने कहा ना कि हम वो ज़रा बेतकल्लुफ़ अंदाज में इख्तियार करते थे, तो डॉक्टर साहब बेतकल्लुफ़ होंगे, हम तो शरीर लोग हैं शुरू से, हम तो शरारतें करते थे। तो डॉक्टर साहब के साथ में बैठते ही मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो आपके झंडे वाली गाड़ी के चक्कर में आपके साथ बैठा था, और आपने झंडे ही उतार के रखा हुआ है, झंडा नहीं लगाने दिया था उन्होंने उस गाड़ी में, हूटर वूटर का तो सवाल ही नहीं, झंडा नहीं लगा हुआ था। तो एक तरफ तो ये मामला, दूसरी तरफ उनकी मासूमियत देखें, वो इस पर संजीदा हो गए और कहने लगे अच्छा। तो वो उन्होंने इशारा किया, ड्राइवर लोग तो बहुत तेज़ होते हैं, उसने ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी कि मैं आगे झंडा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मजाक कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है आपके झंडे का, और मैं आपके लिए आया हूँ, आपके झंडे के लिए थोड़ी आया हूँ। तो इतनी उनके ये भी थी, मासूमियत थी, और जिस तरह वो वक्त देते थे, वो जो इन्होंने बताया वो गैर मामूली था। एक बार वो वाइस प्रेसिडेंट थे, और गालिबन वाइस प्रेसिडेंट भी थे और वज़ीर भी थे, शायद एक ही वक्त में थे ना दोनों चीज़ें। हाँ, जब वो यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट यानी प्रो वाइस चांसलर थे, उसी वक्त वफाकी वज़ीर भी थे। तो मैं उनके दफ्तर में यूनिवर्सिटी में वक्त लेके मिला उनसे, और वक्त उन्होंने कहा कि मुझे पास 10:30 बजे आ जाओ, 10 मिनट है मेरे पास, आगे मीटिंग है। 10:30 इसलिए बुलाया था कि 10:30 से पहले उनकी क्लास थी। मैं 10:30 बजे बिल्कुल वक्त पे पहुंचा। उनके पीए को ज़ाहिर है मेरा इल्म नहीं था कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और क्यों आया, उनके तो शेड्यूल में नहीं था, मैंने तो उनसे ज़बानी घर पे वक्त लिया था। तो वो सवाल जवाब करने लगे, केबिन हल्का सा बना हुआ था पुराना, आप तो जानते हैं। तो मैंने पीए से कहा, मैंने कहा कि मैंने डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आपसे कुछ नहीं कहा, आपको सिर्फ ये गुजारिश की है कि डॉक्टर साहब को बता दें कि मैं बाहर खड़ा हूँ, उनकी मर्ज़ी, वो आपको जो कहते हैं वो मुझे बता दें, मैं चला जाऊँगा। तो अब देखें शार्पनेस एक बंदे की, देखें इधर मीटिंग का प्रेशर, मसरूफियात का दबाव और दूसरे मसाइल, और फिर एक क्लास से शायद उठ के आ रहे हैं वो। जैसे ही उसने जाके पीएस ने तो बंदा भेजा जो पीएन वगैरह अंदर दिया था, मेरा कार्ड एक छपा हुआ होता था उस वक्त मेरे पास, वो अंदर गए दरवाजे पे, दरवाज़ा भी उसने खोला है, मैं बाहर खड़ा हुआ आवाज़ सुन रहा हूँ, ये जैसे ये दरवाज़ा यहाँ पे खड़े होकर डॉक्टर साहब को उसने कहा, तो डॉक्टर साहब कह वो कराची से अजीज़ुर्रहमान साहब आए ना, हाँ उनको भेज दो। उसने नहीं कहा कार्ड नहीं देखा। मैं अंदर जाके बैठा, मुझे 2-3 कोई सवाल करने थे, वो सवाल किए। 10 मिनट मैंने, उन्होंने कहा था 10 मिनट से पहले मैंने कहा डॉक्टर साहब मसरूफ़ है, मैं उठ जाऊँ। कह लगे नहीं भी बैठो, मेरा ख्याल है कि कॉफ़ी आ रही होगी। उन्होंने मुझे नहीं कहा था, उनका वक्त होगा या पहले से कहा हुआ होगा। और इस दौरान वो कॉफ़ी आ गई, और कॉफ़ी के साथ साथ हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर क्या नाम था, हुसैन अशराफ़ी, वो आ गए। हसन अशराफ़ी, डॉक्टर हसन अशराफ़ी बहुत तफीस और बहुत ही शानदार शख्सियत, अभी हयात ने, अल्लाह उनको सलामत रखे, 90 से ऊपर उम्र है। जामा अज़हर के वो उस्ताद हैं, अभी भी वहाँ पे उस्ताद हैं। तो वो उस वक्त हमारे यहाँ वाइस चांसलर होते थे, और वो उनका भी काम देखें। अब उस वक्त बरबिनाए औहदा डॉक्टर साहब उनके मातहत हैं, वो डॉक्टर साहब के कमरे में आ गए। डॉक्टर साहब ने मेरा भी बड़े ऊंचे लफ्ज़ों में तारुफ़ कराया, और बता रहे कि असल ये तारुफ़ तो ये था कि मैं कराची से आया हूँ, तो एक मेहमान की हैसियत थी। तो शाफ़ी साहब ने क्या कहा कि तुम मेहमान के साथ बैठो, मैं मीटिंग शुरू करता हूँ, दरमियान में मुझे ज्वाइन कर लेना। तो उस वक्त फिर हमने बजाय अपन 10 मिनट के कोई आधा घंटा गुजारा। तो ये लोगों का मिजाज था, बड़े लोगों का। मैं आप तमाम हज़रात के शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे मेहमान गिरामी जनाब अब्दुल मतीन अख़ुंज़ादा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये पूरा कराची में डॉक्टर आरिफ ख़ान साहब के मुसलसल प्रोग्राम है, वो आपके तवस्सुस से ही यहाँ पे मुरतब हुए हैं। आप कोयटा में होते हैं और बहुत फ़ाल शख्सियत हैं पाकिस्तान की। ये कोयटा, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हर जगह इसी तरह नज़र आते हैं। और गुज़िश्ता कई बरसों से हमारा जो कोयटा का सफ़र होता है, उसका बुनियादी सबब आप होते हैं। आपकी दावत पे या आपसे मिलने की ख्वाहिश पर हम वहाँ पे जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। किसी मौके पर आपसे भी अलग से हम इस्तिफ़ादा करेंगे। आप तमाम हज़रात के एक शुक्रिया के साथ हम ये नशिस्त ख़त्म करते हैं। वैसे तो नमाज़ हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन ये हज़रात का ख्याल है कि चाय ठंडी हो रही है, तो पहले चाय पियेंगे, फिर फ़ौरन नमाज़ पढ़ेंगे। इजाज़त है फिर आपको।